رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان خواتین و حضرات، نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کو عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن میں السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہر ٹرانسمیشن میں، ہر دن میں ہمارا آغاز ہمارے رب سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن پاک کی جو آپ نے تلاوت سنی آیات کی 78 سے لے کر 82 تک، سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے ترجمہ سناتے ہیں آپ کو۔ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز میں مجمع ہوتا ہے۔ اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کرو، جو تیرے لیے زائد چیز ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ، اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے، اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لے، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں، اور ظالموں کو اس سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ قاری اصغر مالکی کی آواز میں سورہ اسراء کی یہ خوبصورت آیات تلاوت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے نصرت حارث نے خوب انداز سے رکھ دیا۔ قرآن الفجر، عام طور سے اس کو لوگ تلاوت بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر اس سے مراد نماز ہے فجر کی۔ اور پھر حضور گرامی، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب بیدار ہو جایا کرو، اور ہاں اسی وقت میں فرشتے آتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اپنا مجمع، حساب کتاب کرتے جی۔ ہیں۔ تو یہ ان کا جمع ہونا اس وقت کی خوبی اور خیر کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر رمضان الکریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ مصروفیات اگر اس طرح کی ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ البتہ کوشش کریں رمضان کے کچھ دن ایسے بھی گزاریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نکلیں، باہر جائیں، تلاوت کریں، گھر آئیں، تسبیح کریں، اذکار کریں، اور اس کے بعد دن کی مشغولیات کی طرف جائیں۔ پھر دوپہر میں کسی وقت آپ تھوڑا سا کیلولا کر لیں، آرام کر لیں، اور ہو سکے تو رات کے بھی تھوڑے حصے میں آرام کر لیں۔ رات میں بھی قیام انتہائی ضروری ہے۔ خوبصورت ترجمہ، خوبصورت آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، اور اب دیکھیے نا رمضان الکریم کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج کوئی 27ویں شب ہمارے قریب آتی جائے گی، 26ویں روزے سے ہم گزر رہے ہیں۔ نہیں معلوم کیسے یہ وقت گزرا، ہمیں تو بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے کتنا حاصل کیا۔ ایک سوال ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے اور یہ طاق راتے ہیں، اگر آپ اسے ضائع ہونے سے بچا لیں تو سبحان اللہ، واہ واہ۔ بات دل کی ہے، اور اگر دل میں آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے، دل آپ کا کشادہ ہو جائے، ہموار ہو جائے، آراستہ ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 50 سے 60 ہزار بچے بچپن سے دل کا مرض لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں کی، سگریٹ پینے والے، تمباکو اور اس طرح کی وہ تمام چیزوں میں مبتلا ہونے والے جو دل کو کمزور اور ضعیف کرتا ہے، ان کی بات نہیں کی۔ ان بچوں کی بات کی جو پیدائشی طور سے دل کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ پاکستان میں اب تک اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں بن سکا تھا، مگر الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہمارے پاس انتہائی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن، جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے، اس نے والنٹیئرلی اس کام کا آغاز کیا 2012-13 میں، اور پھر کتنے ہی بچوں کے آپریشن سرجری ہو گئے۔ ایک بچے کے اوپر
کم و بیش 5 لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے اور وہ یہ خود سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس کے سی ای او فرحان احمد صاحب تشریف فرمائے. میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. اور میں یہ سن کے حیران ہوں کہ یہ سارا درد ان کے دل میں تب جگا ہے جب ان کی اپنی ذات نے ایک حادثے کو دیکھا. ان کی اپنی چھوٹی بچی نونہال پروردگار غری کے رحمت فرمائے وہ جنت میں پرواز کرے, وہ دنیا سے چلی گئی اس دل کے مرض میں مبتلا ہو کے. بالکل. کیسے مزاج ہے؟ خیریت؟ شکر اللہ کا جی, تھینک یو. کیا سوچ کے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو؟ بس یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے توفیق دی. جب غم ہوتا ہے انسان کو تو انسان کے اختیار میں تو چیزیں نہیں ہوتی. تو میری چھوٹی بیٹی ویسے آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. وہ تو 10 سال گئے ہیں, لیکن یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ اس کو بھولا جائے. لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کی جو تکلیف تھی اس کے بعد دل میں یہ کیفیت ڈالی کہ اگر وہ چلی گئی تو ہم باقی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں, میننگ فل کام ہو جائے کہ کسی اور کے والدین اس تکلیف سے نہ گزریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. 2012 سے والنٹیئرلی آپ کر رہے ہیں سارا, اتنا خرچہ, اتنی لاگت, اتنی محنت کیسے ہو پاتی ہے؟ جی اگین اللہ کی توفیق سے بھائی. اصل میں میری اپنی آئی ٹی کی کمپنی ہے, وہاں سے میرا گھر کا خرچہ چلتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد سے میں فوکس ٹائم گزار سکتا ہوں یہاں پر ایز اے والنٹیئر سی ای او. تو 2012 میں جب یہ حادثہ ہوا پھر ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. پہلے سال اللہ نے توفیق دی تو ہم نے 2 بچوں کی سرجری کو سپانسر کیا تھا. اس وقت ایک سرجری پر تقریباً 3 لاکھ روپے آتا تھا. اور وہ ایسے ہی آپ جیسے بھائیوں کو کال کیے, اپنے دوستوں کو فون کیا, تو لاسٹ ایئر اللہ نے توفیق دی تو تقریباً 600 سے زیادہ بچوں کو فائنینشلی سپورٹ ہوا. اور جیسے کہ ظاہر ہے آپ سے آپ کے کام کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے, تو اس پہ ایک ویڈیو ہے, اگر وہ دیکھ لیں گے تو ہمارے مہمان سے مزید اس پہ بات کریں گے. اور آپ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں, اگر آپ بھی یہ درد رکھتے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا. مزید اس پر گفتگو کریں گے. ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ پاکستان میں بچوں کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. ہارٹ پرابلمس کو لے کر بھی NICVD ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہیں, دیگر اور ادارے ہیں. لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو ادارہ قائم کیا ہے وہ خصوصی طور پہ صرف اور صرف, باقی کوئی امراض نہیں ہے, صرف اور صرف دل کے امراض پیدائشی طور پہ جو بچے ہیں اس کے حوالے سے. آپ لاہور میں آپ کا ہاسپٹل زیر تعمیر ہے. ہماری بہت سی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ. اور جہاں ہم نے یہ ساری باتیں کی وہاں پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آگے بڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا درس ہی یہی ہے, جن کا درس ہی انسانیت کے حوالے سے, جن کی شفقت اور محبت بچوں کے حوالے سے کیا ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اور انہی کے نام سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ حافظ حمزہ علیم موجود ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان درمن خوش آمدید. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, چھوٹوں پہ رحم نہ کھائے اور علماء کی قدر نہ کرے. جب چھوٹوں کی بات ہوتی ہے نا تو وہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں, قصور کوئی نہیں ہوتا, مگر بچپن سے اگر کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. فرحان احمد صاحب نے ان کو توجہ ہی دی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے علاج کا انتظام بھی کیا. یہ ایک بچی تو تھی جو ان کی اپنی تھی, مگر انہوں نے غیروں کی بچیوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کی مالی یا طبی امداد کا جو بندوبست کیا ہے اس میں آپ کا میرا ساتھ ہونا چاہیے. فرحان صاحب, کیا مشکلات ہیں جو عام طور سے درپیش آتی ہیں بڑے طور پہ؟ جی ہمارے اس وقت جو ون آف دا بگیسٹ چیلنج ہے وہ کہ پورے ملک میں بہت ہی ناپید بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈک سینٹرز ہیں اور بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ اور کارڈک سرجن ہیں. پوری ملک کی پاپولیشن 220 ملین اگر ہم اسٹیمیٹ لگائیں, اور صرف 12 سے 15 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں. ہمارا کوانٹم آف ڈیزیز اس وقت ہے کہ سالانہ 60,000 بچے یہ مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں. 1/3 آف دیز کڈز نیڈ اینی کائنڈ آف انٹرونشن اور سرجری ان دا فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ. یعنی ہمیں تقریباً 20,000 نو مولود بچوں کی انٹرونشن کی فیسلٹی ہونی چاہیے. پورے ملک میں اس وقت ہم کوئی تقریباً 2,500 سے 3,000 نو مولود بچوں کو آپریٹ کر پاتے ہیں. اچھا, یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر ٹائم پر ڈائگنوز ہو جائے تو بچے کا ٹائم پر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس کا دل کا عارضہ فار لائف کیور ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ بھی بڑا مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خدا نخواستہ کینسر کی طرح واپس نہیں آتا. تو بہت ضروری ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ کیا چیز اس وقت ہمارا بگیسٹ پرابلم ہے, تو وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے کہ بھئی ہم بچوں کے ہارٹ کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں جس پر دونوں چیزوں پر فوکس ہو, ٹریٹمنٹ بھی ہو اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو سکے. ہم اس سے پہلے سنا کرتے تھے کہ جی علاج کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں, ہندوستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب پاکستان میں رہ کے ان کا علاج ہو سکے گا؟
کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید آس پاس کے لوگ بھی پاکستان آ کے علاج کروا سکیں گے؟ جی دیکھیں انشاءاللہ ویژن ہمارا یہی ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کتنے سال لگیں گے اس کو مطلب کہنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل ہمارا ویژن یہ ہے کہ میڈیکل ٹورزم کو پاکستان میں اس ایریا سے اسپیشلی افغانستان، ایران، عراق، جو ایسے اسلامک ممالک میں لوگ آنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا مین فوکس ہے۔ اور پھر یہاں پر سینٹر آف ایکسیلنس ایسا ہو کہ لوگوں کو باہر کے ملک میں نہ جانا پڑے، تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بن جائے، پھر وہاں سے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر مختلف سینٹرز میں جا کر انشاءاللہ اسی کام کو آگے بڑھائیں۔ زبردست۔ آپ کی اگر معاونت کرنی ہو، یقیناً اس وقت جو خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ پورے معاشرے کی امداد کر رہے ہیں، آپ کی امداد کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہمارا فاؤنڈیشن رجسٹرڈ چیریٹی ہے، ایک تو ہمیں فورن فنڈنگ الاؤڈ ہے، ای اے ڈی کمپلائنٹ ہیں، ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں، پھر جو ٹاپ 4 آڈٹ کی فرم ہیں ان میں سے ایک ہمیں آڈٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ میں ایز اے والنٹیئر کام کرتا ہوں، تو الحمدللہ ہمارا جتنا بھی میجورٹی ڈونیشن ہے وہ 2-3 ایریاز میں کلیکٹ ہوتی ہے۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ کافی نکالتے ہیں، اس میں ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے زکوٰۃ اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کر دیں۔ ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں ہمارا زکوٰۃ کا اکاؤنٹ موجود ہے، جو کہ بچے کی ٹریٹمنٹ پر لگ جائے گی۔ اور دوسرا ہمارا مین پروگرام ہے، وہ بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس کے لیے ایک ہاسپٹل کنسٹرکشن کا اکاؤنٹ الگ سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایزی پیسہ، جائز کیش، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جس سے کوئی گیونگ کرنا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں پر ہمارے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یعنی اینی ون جو کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اس کی فیسلٹی موجود ہے۔ بہت خوب، آپ کے سامنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی چل رہی ہیں، فیصل بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ اس میں اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ یہ میری پہلی ملاقات ہے فرحان صاحب سے، مگر ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ آپ ہی جو ادارہ کھولیں اس میں آپ خدمات کریں اور پھر اس کی تنخواہ نہ لیں۔ آپ خود والنٹیئر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں لے رہے بلکہ اپنی طرف سے لگا ہی رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور پھر ظاہر اپنے اثاثہ جات بھی۔ میں چاہوں گا کہ ان کی معاونت ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسا بچہ جو دل کا مرض لے کے پیدا ہوتا ہے وہ اس مرض کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، نہ ہی اس مرض کو سینے سے لگائے ہوئے زندگی گزارے، بلکہ بچپن میں ہی وہ اتنا فٹ اور فائن ہو جائے کہ ہمیشہ کی طرح توانا ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو ایتھلیٹ کے گراؤنڈ میں دوڑتا ہوا نوجوان ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ کوئی اینکر ہو، وہ میڈیا پرسنالٹی ہو، وہ ٹیچر ہو۔ آپ نے اس کے مستقبل کو بچانا ہے۔ جی کے سوال کی طرف جائیں گے۔ نصرت حارث ہمارے ساتھ تیار ہیں، اور نصرت ہمیشہ بڑے دلچسپ سوال پوچھتی ہیں اپنے خاص انداز سے۔ پارٹیسپینٹس بھی نئی نئی نوعیت کے آتے ہیں، کچھ بہت سارا یاد کر کے آتے ہیں اور کچھ سارا کچھ بھلا کے آتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ نصرت کے پاس کون آیا ہے۔ جی بہت شکریہ، اور اس طرف بھی دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں بھی دل تھام کے سب کھڑے ہیں، کیونکہ اب ان کی باری ہے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں اس میں عبداللہ جمیل ہیں بحریہ یونیورسٹی سے، سمن ہیں بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے، اور سعد بن منیر ہیں بحریہ یونیورسٹی سے۔ اگین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، تینوں جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ حشاش بشاش اور مسکراتے ہوئے چہرے ہیں آج، اور میں نے تو ان کو شروع میں کافی ملا بھی دیا تھا، بڑی کوشش کی کہ کوئی آپس میں ڈاک خانہ مل جائے، لیکن ملا نہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں آپ سے عبداللہ۔ پہلے ریڈی ہیں؟ پہلا سوال، دنیا کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ برازیلین رین فارسٹ، ایمیزون، نن منگلم فارسٹ بھارت، یا میکنڈاوا فارسٹ سری لنکا؟ ایمیزون، بالکل ایمیزون کے جنگلات تو ویسے ہی لوگ اس کو عام طور سے بھی کافی، لیکن اس کا پورا نام ہے برازیلین رین فارسٹ ایمیزون۔ اوکے، عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے آپشنس ہیں پتنگا، چونٹی، مکڑی یا مکھی؟ پتنگا۔ پتنگا بالکل صحیح نہیں، بالکل صحیح جواب نہیں ہے۔ پتہ نہیں مجھے بھی تمہیں دیکھ کے کیوں لگا کہ یہ صحیح جواب ہے، مکڑی اس کا صحیح جواب ہے۔ کل سے شروع ہونے والی سب سے طویل سورہ کون سی ہے؟ سورہ کافرون، سورہ جن، سورہ فلق یا سورہ اخلاص؟ سورہ جن۔ بالکل صحیح جواب، اور ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہوئے تم نے 20 مارکس حاصل کر لیے ہیں۔ لیٹس سی کہ ابھی نیکسٹ راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سمن آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال ہے، قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے آپشنس ہیں 87، 74، 82 یا 114۔ 114۔ بالکل صحیح جواب۔ پاکستان میں کس نے بطور وزیر اعظم سب سے لمبا عرصہ گزارا؟ آپ کے آپشنس ہیں یوسف رضا گیلانی، لیاقت علی خان، نواز شریف یا بے نظیر بھٹو؟ رضا گیلانی۔
بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے, کچھ سوچنا بھی نہیں پڑا. کتنا ٹائم گزارا انہوں نے؟ انہوں نے 4 سال نہیں 4 سال سے کم. 4 سال 86 دن بھائی. ہاں خیر, سوال بالکل صحیح ہو گیا آپ کا. جواب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر میں راستہ بتانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن اریکت, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب آپ کا غلط ہوا. اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ بن اریکت. آپ کی طرف آ جاتے ہیں بھائی. 20-20 یہاں تو ٹائی ہے. اب آگے پتہ چلے گا. دیکھتے ہیں کہ سی جو سعد بن منیر ہیں, بہت دیر سے بہت مسکرا رہے ہیں, کیا گل کھلاتے ہیں, کتنے جوابات صحیح دیتے ہیں. شملہ کانفرنس کا انعقاد کب ہوا؟ 1945 میں, 1949 میں, 1950 میں, یا 1947 میں؟ 1945. 1945. 14 جون 1945 بالکل صحیح جواب. حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی, قربانی, طواف, یا سعی؟ رمی. سعی اس کا صحیح جواب ہے. صحیح کہتے ہیں نا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو. یہ جو پہلے میں کمپٹیشن کے شروع ہونے سے پہلے اپنی ٹیم سے بات کر رہی تھی نا, اس پہ نہیں غور دینا تھا. اس پہ غور کرنے سے سوالات کے جوابات غلط ہو جاتے ہیں. سال میں کتنے دن روزے رکھنا حرام ہے؟ 1 دن, 5 دن, 2 دن, یا 3 دن؟ 2 دن. اس کا صحیح جواب ہے 5 دن. کوئی بات نہیں, 20-20-10 بہت پیچھے نہیں ہو. بزر راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ کون آگے نکلتا ہے. ایک بریک عرفان رمضان میں یہاں ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد اپنے مہمان سے بھی بات کریں گے, اور بریک کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوئی ہیں یا سلو ہی چل رہی ہیں, کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور کون ونر آج کا ہمارے سامنے آتا ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرحان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دل کی باتیں ہو رہی تھیں, اور دل کی بات میں ابھی ہم بریک پہ بات کر رہے تھے. بڑا میرے دل کو یہ بات لگتی ہے, ہمیشہ چھوٹے بچے ویسے بھی آنکھوں کے سامنے بس آتے ہیں اور وہ ایک الگ ہی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو اپنی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے عائشہ کا, کہ جب وہ 2 سال اور 6 مہینے کی تھی غالباً, تب اس کی سیکنڈ سرجری ہوئی تھی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو بس وہ وقت کے بعد سے کتنے ٹائم بعد آپ لوگوں نے یہ شروع کیا تھا؟ جی, عائشہ کی زندگی میں ہی فاؤنڈیشن کا اچھا. آغاز تو ہو گیا تھا, لیکن بس جب عائشہ کا سڈن انتقال ہوا تو وہ 1 سال تو بالکل ہمیں نہیں سمجھ آئی. پھر اللہ نے ہمت دی کہ بھئی جانا تو سب نے ہے, تو کیوں نہ کچھ میننگ فل کام اللہ لے لیں. تو پھر 1 سال بعد ہم نے اس پر زیادہ فوکس کیا جی. تو پھر 2013-14 میں زیادہ کام شروع ہوا جی. اچھا, تو اب آپ جس طرح بچے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, ماں باپ سے بھی بات چیت ہوگی, تو کبھی پرسنلی بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جی, ہر بچہ یہ اپنا بچہ لگتا ہے, اور مطلب کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ بغیر دیکھیں ایموشنز ہی ہیں لائف میں سب کچھ. تو جب بھی کوئی پیرنٹس آتے ہیں نا تو ہمیں بالکل وہی والی ریل دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ہمیں بار بار معالج کے پاس جانا پڑتا تھا, ہاسپٹل کے چکر لگانا پڑتے تھے, سارا فیملی بیٹھ کر ڈسکس کر رہی ہے اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ہیں جو میری طرح والنٹیئر کرتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو جو پیرنٹ آتے ہیں ہمارے پاس پہلے ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو ٹراما سے نکالنا پہلے, بیکاز فرسٹ جو شاک ملتا ہے نا وہ ہے کہ یہ بچے کو اتنا سویئر پرابلم ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ان کو کنونس کرنا کہ بھئی بچے کا اچھا. یہاں پر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک جنرل جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے کہ بچی کا اگر ہارٹ کی سرجری ہو تو وہ بڑی ہو کر ماں نہیں بن سکتی. ایسی چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہ اسکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کا جو ہے مسئلہ فار لائف, خدا نخواستہ وہ اسکار, وہ صرف نشان ہے. تو ایسے بچے نارمل زندگی گزارتے ہیں اور وہ ماں بن سکتی ہیں اور بہترین نارمل زندگی گزار سکتی ہیں. بلکہ یہ تو ایک الگ بالکل ہی ان دونوں چیزوں کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے
کہ وہ لوگ جن کی رسائی آپ سے دونوں طرح کی رسائی کی میں یہاں پر گزارش کروں گی. ایک تو وہ رسائی آپ تک کہ جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, خود بھی سمجھتے ہیں کہ جی کچھ, کیونکہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں اور ہر کوئی ادارہ بنا کے ہر کسی کے پاس نہ وہ وقت ہے, نہ وہ انرجی ہے, نہ آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو جو مستند ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ہاتھ ضرور بٹا سکتے ہیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, والدین دیکھ رہے ہیں, جو اب بھی اس وجہ سے, اس مسئلے کی وجہ سے, اس صحت کے ایشو کی وجہ سے در بدر بھٹک رہے ہیں, تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ رابطہ کس کو کرنا ہے. یہ رابطے کے ذرائع آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی جب ہاسپٹل کا آغاز ہوگا تو ہماری دعا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اور اب ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے دل سے آوازیں باہر آ رہی ہیں کہ ہمارا بزر راؤنڈ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ آگے کون جا رہا ہے. اویس ربانی صاحب بتائیے. جو آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ دل سے نکلی ہوئی تو نہیں ہو سکتی. اچھا, بڑا فاصلہ ہے آپ کا اور ان کا. البتہ اگر آپ نے آواز سن لی ہے تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ ہیں. کوئکلی آج ہم سوال جواب کریں گے. آپ لوگ تیار ہیں؟ بزر بجا کے بتائیں. دیکھو پھنس گیا نا, پھنس گیا. ہاں دیکھو ورنہ سوال رہ جاتا ابھی تمہارا. شاباش, دوبارہ سے بجائیں. ٹھیک ہے, چلیں. پہلا سوال ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کا نام بتائیں. ہنا ربانی, ڈاکٹر شمشاد اختر, جسٹس ناصرہ اقبال یا رانا لیاقت علی خان. شمشاد اختر. ڈاکٹر شمشاد اختر, بالکل ٹھیک. جو نوٹوں پہ دستخط ہوئے ہوتے ہیں نا وہ خاتون کے. بہترین. دوسرا سوال, پشاور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پہلا آپشن ہے صوفیہ کا شہر, دوسرا پھولوں کا شہر. پھولوں کا شہر. پھولوں کا شہر. آپ نے جواب نہیں دینا ہے, بتانا ہے. پھولوں کا شہر. کیوں بھائی صوفیہ کا نہیں؟ ٹھیک ہے, صوفیہ کون ہے؟ ہاں ویری گڈ, صحیح جواب ہے پھولوں کا شہر. رائٹ آنسر. ٹیم ہے زبردست. تیسرا سوال ہے, قرآن پاک میں کل رکوع کی تعداد خود بھی ہل گئی ہیں 540. کتنی؟ 540. 256. 540 ہے. ہاں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہنا چاہتے ہو کہہ دو, یہ قریب ہے. 546. 6 اوپر کرنے سے کیا فائدہ. ہاں ابھی بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہو. 540. 558. ہمیں آپ کا جواب تھوڑا تھوڑا قریب ماننا چاہیے, تھوڑا تھوڑا غریب ماننا چاہیے. ایک اور سوال ہے, پاک پتن شریف کا پرانا نام کیا ہے؟ پہلا آپشن نیرون کوٹ, دوسرا اجودھن, خان گڑھ یا لائل پور. لائل پور. ہائے ہائے ہائے, فیصلہ آباد کو کہتے ہیں وہ, اس کا نام ہے اجودھن. کوئی بات نہیں, ابھی مقابلہ جاری و ساری ہے. ہوائی جہاز سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ نمبر 1 نیوٹن, رائٹ برادران. رائٹ برادر. تم جواب کیوں دیتی؟ چلو تم نے پہلے بجایا تھا. کیا جواب ہے؟ وائٹ برادر. کون سے؟ وائٹ برادر. وائٹ برادران. یہ وائٹ برادران کون ہے؟ رائٹ. رائٹ برادران. ہاں, اور دیکھیں انہوں نے یہ کام 19ویں صدی میں کیا. یعنی وہ آپ کو پتہ ہے عباس ابن فرنس نے یہ کام 8ویں صدی میں کر لیا تھا اور وہ جاں باز بھی ہو گئے اسی سلسلے میں. ظاہر گورے آگے لے گئے, انہوں نے پورا ایک جہاز بنا دیا اور کامیاب فلائٹ تھی. حضور والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی؟ آپشن 1 کوہ صفا, جبل طارق, جبل ثور یا جبل نور. جبل نور. کیسے کرنٹ آ رہا ہے کیا اس میں؟ جبل نور. آپ کیا کہتی ہیں؟ جبل نور. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوہ صفا. کوہ صفا صحیح جواب ہے. ان کا خاموشی میں جواب قبول ہو گیا, ایکسپٹ ہو گیا. زبردست. 3 سوال مزید رہ گئے. حضور والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ کو خط کس کے ہاتھوں ارسال کیا؟ نمبر 1 حضرت عمرو بن امیہ زمری, حضرت خالد بن ولید, حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت جعفر بن ابی طالب. جی حضرت جعفر بن ابی طالب. غلط جواب, حضرت عمرو بن امیہ زمری. خط کس کے ہاتھ بھیجا؟ آپ نے تو سورہ مریم سنائی اور واقعہ وہ الگ ہے. خط کس کے ہاتھ بھیجا؟ ایک اور سوال ہے, طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. نہ بچہ نہ, آپشن سن لیتے کاش. بتانا چاہو گے؟ بتانا چاہو گے؟ آپشن. آپ نہیں کہیں گی, ان دونوں کے پاس آپشن آ رہے ہیں. آپشن ہے عبد الرحمن بن عوف, حضرت زید بن حارث, انس بن مالک یا حضرت بلال. عبد الرحمن بن عوف. نہیں, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اچھا جی آخری سوال ہے, کیا آج آپ نے اٹھا پھٹا کیے نا ہمارے ساتھ, پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا؟ پہلا آپشن ہے سلیمہ ہاشمی, مشکور رضا, صادقین یا امیر الدین قدوائی. اب امیر الدین قدوائی. ہائے 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 ہائے, واہ زبردست, بہترین. آج فاتح کون قرار پایا؟ 20 10 اور 30 10 اور 20. لڑکی تم بازی لے گئے. بن احسان کا تحفہ تمہارے لیے, ڈیٹول سے اپنے ہاتھ بھی صاف کر لو. تم نے آج انعامات میں اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں. ڈیٹول کا خوبصورت سا تحفہ, یہ جلدی سے پکڑنا گر نہ جائے. بن احسان کا تحفہ, جی ایف ایس کا تحفہ. فرسٹ پوزیشن آج آپ لینے میں کامیاب ہو گئی. آپ کا تعلق بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی سے ہے. سیکنڈ پوزیشن والے آ جائیں, ڈیٹول کا یہ تحفہ لیں. آ جائیں, آپ ہی ہیں, وہ تم ہی ہو. ڈیٹول کا یہ خوبصورت سا تحفہ, شفق آغاز نئی صبح کا, اور جی ایف ایس کا تحفہ. آئیے آپ کا بھی تحفہ, آپ ایک چلیں آ جائیں, پہلے تو آپ آ جائیں. شفق کا یہ تحفہ, جی ایف ایس کا تحفہ, اور ڈیٹول کا تحفہ بھی آپ کا ہوگا. گفٹ آف ہیلتھ اینڈ ہائیجین. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. اچھا مقابلہ نہیں ہوا آج, مگر اس سے اچھا ہو سکتا ہے, ہمیں امید ہے. پارٹیسپینٹس اچھے تھے. نصرت, دل کی باتیں اور سننا چاہیں گے ہم فرحان احمد صاحب کے ساتھ. ارے آپ نے ویسے تو جو آوازیں آ رہی تھیں اس کو بالکل منع کر دیا کہ نہیں, وہاں سے کوئی دل کی آواز نہیں آئی. خیر چلیں یہی والی بات کر لیتے ہیں. اور کیا انسٹرکشن دی جا رہی ہے ہمیں ذرا دوبارہ, اور کیونکہ وقت بالکل یہاں ہمارا مکمل ہو گیا ہے. فرحان صاحب جاتے جاتے آپ کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی میری جی آپ کے ادارے کے توسط سے ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ جس سپیڈ پر کام ہو رہا ہے, 60 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے اور ہمارا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمیں 2 ارب اور 40 کروڑ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بن جانا ہے. میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ادارے کی توسط سے جو سن رہا ہے وہ اپنا حصہ ڈال دے. وہ 1 روپیہ ہو, وہ 10 روپیہ ہو, وہ 100 روپیہ ہو, لاکھ کروڑ, وہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اپنا حصہ ضرور ڈال دیں, تاکہ ہم ان بچوں کے ساتھ انصاف کر سکیں جو بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے اپنی ہارٹ کی سرجری کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی پہلے بھی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے, اور اس راہ میں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی, لوگ ساتھ دیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ خواب پورا ہوگا اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. خواتین و حضرات, یہاں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اویس ربانی صاحب آپ کے منتظر ہوں گے. ایک بریک آئے گا, پھر کچھ کوکنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو ہوگی, اور اس میں بڑے مختلف قسم کے موضوعات آپ سنتے ہیں. تو آپ عرفان رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیے. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار, پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے, تمام انسانیت تک پہنچے, اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل. اور اب جو ہے رمضان اسپیشل کے ساتھ ساتھ عید اسپیشل بھی منایا جا رہا ہے, تاکہ آپ اپنے کھانے جو ہے عید پر جو تیار کریں گے, یا عید کے بعد عید ملن پارٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ مزے مزے کے کھانے تیار کرتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار مسلم بریانی, اور اس کے ساتھ جو ہے بہت ہی زبردست ٹکا میکرونی جو ہے وہ ہم تیار کریں گے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم چکن استعمال کر رہے ہیں وہ ہے سبروسو کی. سبروسو چکن اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ بہترین پروڈکٹ آپ تک پہنچاتا ہے چکن کی. اور را چکن جو ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, یعنی کہ اس کی خوراک وغیرہ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو اس لیے جو سبروسو ہے اپنی فارم میں اپنے تیار کردہ چکن کو بہترین فیڈ دیا جاتا ہے, تاکہ وہ ہیلدی چکن آپ تیار ہو اور آپ تک ہیلدی چیزیں پہنچے. اور فریز بلاسٹ سسٹم ہے جس کو -, ڈگری کے اندر چکن کو رکھا جاتا ہے, تاکہ اس میں سے جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, بیکٹیریا وغیرہ ختم ہو جائیں, اور اس کے ساتھ فریش چکن آپ تک پہنچے, تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آل ان ون جو ریسیپیز ہیں, جیسے کہ ریڈی ٹو کوک ریسیپیز ہیں, سموسا پکوڑا, مختلف کباب, چپلی کباب, اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں سبروسو کی جو آپ لوگوں کے لیے تیار کی جاتی ہے آٹومیٹک پلانٹس پر, تاکہ کم سے کم لوگوں کے ہاتھ لگیں, تاکہ جراثیم سے پاک رہے. پیکنگ میں آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں, تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور ہیلدی فوڈ جو ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے تیار کر سکیں. رمضانوں میں, رمضان کے بعد عید پر بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ اسے تیار کر کے اپنے مہمانوں کو فخر کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بہترین پروڈکٹ, بہترین ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو یہ مل رہا ہے. نیچرل جو ہمارا دیسی
फ्लेवर है वो आपको सबरोसो में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है द चिकन स्पेशलिस्ट सबरोसो, ताकि ये आपको बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें मज़ेदार सबरोसो से। और इसके साथ आज हम न्यू मनपसंद स्पेशल बनस्पति इस्तेमाल करेंगे। आज की मुसल्लम बिरयानी जो बनने जा रही है, और उसके लिए और ये जो है आपको बेहतरीन स्पेशल फूड जो है देता है आपको उसका टेस्ट। जो हमारे रिवायती खाने होते हैं, देसी खाने जो होते हैं, बिरयानी हुआ, कौरमा हुआ, इस टाइप की चीज़ें हम बना रहे होते हैं रमज़ानों में, रमज़ान के बाद ईद पर, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करते हैं बेहतरीन न्यू मनपसंद बनस्पति स्पेशल बनस्पति, ताकि आपका दस्तरखान स्पेशल हो और हेल्दी भी हो। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डालडा फूड लिमिटेड वालों की प्रोडक्ट है, और वो अपने खानों में अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये भी इस्तेमाल होगा। और इसके साथ दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और ये जो है बहुत सारी 2-in-1 रेसिपीज़ भी आपको देता है, जिसमें चाइनीज़ भी है, पाकिस्तानी भी है, और इसके साथ साथ इटालियन भी मौजूद है। और इसके साथ आपके लिए केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इमली सॉस है, और इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस भी मौजूद है, और सिरका, सोया सॉस, और इसके साथ चिली सॉस भी मौजूद है, ताकि सूप वगैरह में या खानों वगैरह के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पर 18 से ज़्यादा किस्म के जो मैकरोनी, पास्ता या जो स्पैगेटी वगैरह तैयार की जाती है, और बेहतरीन प्रोडक्ट आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इनके साथ हम स्टार्ट करेंगे। आज की अच्छी सी बात रोज़ाना की हम कर रहे होते हैं, तो आज भी जो है मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो भी मैं कहीं पर भी पढ़ता हूं, और उसी को फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं, अपनी भी सलाह करता हूं, और आप लोगों को भी बताता हूं, ताकि हम सब मिलकर जो गलतियां कोताहियां हमारे से हो रही होती हैं ना ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें जो है ना चेंजेस की जाए। रोक टोक, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम हद से ज़्यादा भी रोक टोक करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर, बच्चों को घर के मूवमेंट से लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर समझाने की बात होती है ना, वो चीज़ें बचपन से की जाती हैं। यानी कि बच्चे की उम्र जो है ना 6-7 साल हो, तो उसी वक्त आप उसको फीड कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसके बाद फिर जो है ना, बड़े होने के बाद अचानक आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि यार मैं ये करवा दूँ बच्चे से, ठीक है ना, तो वो बच्चा करने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक दिमागी तौर पर एक चीज़ पर सेट हो चुका होता है। आपका घर का माहौल जो होगा वही बच्चा भी वही अब अडॉप्ट करेगा। आप उससे बिल्कुल हट कर कोई चीज़ करने के लिए कहें कि अचानक उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव डाल दें कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है, अचानक बाप के दिमाग में ख्याल आ गया कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, या माँ के दिमाग में ख्याल आ गया कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो ज़बरदस्ती होती है, या बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बच्चों पे प्रेशराइज़ करना, बच्चा लड़का हो या लड़की, ठीक है, वो चीज़ जो है ना ज़्यादती के जुमरे में आ जाती है। और ऐसे प्रेशराइज़ किए हुए बच्चे जो होते हैं ना, वो एहसासी कमतरी का शिकार होकर फिर आगे जाकर ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारे गलत इक़दाम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको नदामत महसूस होती है, पूरे ख़ानदान का नाम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो रोक टोक या जो भी सिस्टम आपका है, वो आपको शुरू से बचपन से ही चाहिए कि वो अपने माहौल को आप उसी तरह से लेकर चलें, खुद भी करें। आप पता चला कि बाप तो कुछ नहीं कर रहा दीनदारी, ठीक है ना, वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो है ना वो बिल्कुल ही दीनदार सा बन जाए। ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद करेंगे, जो कुछ आप कर रहे होंगे वही बच्चा भी कर रहा होगा। आप अच्छी तरह से इबादत कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, और बच्चों को भी कहेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ यार हमारे माँ बाप तो सारा नेकी का काम करते हैं, मैं भी करूँगा। बच्चों गरीबों को देना लेना सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे होते हैं, एक तरह से तरबियत हो रही होती है। उसके सामने हमारे पास कोई सवाल करने आता है तो हम उसे मदद करते हैं, तो वो बच्चा भी देख रहा होता है, तो उसी तरह से वो अडॉप्ट कर लेता है आपकी चीज़ों को। हम धुतकार रहे होंगे तो बच्चा भी बड़े होने के बाद इसी तरह की हरकतें करेगा, और फिर बाद में हम सोचेंगे नहीं यार ये ऐसे कैसे हो गया, अब मैं इसके ऊपर रोक टोक लगा देता हूँ, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप उसको ज़बरदस्ती जो है ना वो चीज़ों को मनवाने की कोशिश करें, इसलिए कि वो फिर बच्चा अगर बिगड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। फिर उससे बेहतर है कि आप उसको उसकी हालत पे छोड़ दें, ठीक है। समझाना है समझाते रहें, बताते रहें,
اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہی ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھی ایک اچھی سی بات. گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے گرمی کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہے. 5 ڈگری کم جو ہے آپ کو احساس دلاتا ہے. ڈیٹول کول رکھتا ہے جیسے اس کا نام ہے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ کو یہ ٹھنڈک محسوس کرواتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ 99.99% بیکٹیریا اور جراثیم سے آپ کو جو ہے پاک رکھتا ہے. تو باہر سے جب بھی گھر پر آئیں، خود بھی بچوں کو بھی لازمی آپ ان کو بتائیں کہ بھائی کس طرح سے اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کریں، کھانا بنانے سے پہلے، کھانا بنانے کے بعد، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، سحری سے پہلے اور سحری کے بعد. لازمی جو ہے نا باہر سے آ کر آپ اگر چھوٹا سا یہ کام کر لیتے ہیں، خود بھی اور بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑی بیماریاں جو ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اب میں جا رہا ہوں اپنی کوکنگ کی طرف. اور کوکنگ کے لیے ہم نے مسلم بریانی بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ثابت چکن سے بننے والی جو ہے بریانی ہے، اور چکن الگ بنے گی اور اس کے جو رائس ہیں وہ الگ بنے گے. دونوں الگ الگ بننے کے بعد پھر یہ دونوں آپس میں اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہم نے سبروسو کی چکن لی ہے اور اسے ہم نے پہلے سے واش کر کے اور اس کو رکھ لیا ہے اپنے پاس، اور اس پہ ہلکا ہلکا سامنے کٹ لگانا ہے اور اس کے اندر مسالہ بنا کر اس کے اندر شامل کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آ گئی چکن ہماری سبروسو کی بیسٹ چکن. تھوڑا سا کٹ لگا لیں اس کے اوپر ہلکا اوپر اور رانوں پر. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اب مسالہ بنا رہا ہوں. مسالہ غور سے دیکھنا ہے آپ نے. املی کا پیسٹ، ٹھیک ہے، پیاز کا پیسٹ، سرکہ سفید والا، ہری مرچ کا پیسٹ تقریباً 2 کھانے کے چمچ، جو املی کا پیسٹ تھا وہ 4 کھانے کے چمچ، پیاز کا پیسٹ جو ہے وہ تقریباً 2 کھانے کے چمچ، لال مرچ پاؤڈر 1.5 چائے کا چمچ، گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، کالی مرچ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، زردے کا رنگ 1 چٹکی، ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ، نمک 1 چائے کا چمچ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ جو بیسن ہے وہ 2 کھانے کے چمچ، اور اس کو کرنا ہے مکس. اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس چکن کو ہم نے میرینیٹ کر لینا ہے. جیسے مساج کرتے ہیں اسی طرح سے ہر طرف سے اس کے میدے کے اندر مسالہ کو ہر طرح سے اس کو اپنے فٹ کر دیا. کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس جو اسٹیمر ہے وہ گرم ہو رہا ہے، اور اب میں نے اس میں اسٹیمر کے اندر چکن کو ہم نے اسٹیم کرنے کے لیے رکھ دینا. ٹھیک ہے جی. یہ چکن آ گئی اسٹیم ہونے کے لیے. اس کو لگا دیا ڈھکنا ہم نے. یہ چلا گیا اسٹیم کے لیے 20 سے 25 منٹ. چھوٹی چکن ہے، 20 سے 25 منٹ میں یہ اسٹیم ہو جائے گی. دوسری طرف ہم نے بریانی بنانے کے لیے ایک پتیلا لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیا براؤن پیاز، تاکہ پیاز فرائی کرنے کا اتنا زیادہ ہمیں ٹائم کی ضرورت نہ پڑے. اور اس کے ساتھ نیو من پسند بناسپتی اسپیشل بناسپتی جو ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے. اس سے جو ایک دیسی فلیور ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. نیو من پسند بناسپتی کا ایک اس کے اندر میں ڈالوں گا.
6 खाने के चम्मच न्यू मनपसंद बनास्पति, और प्याज ब्राउन है इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं डालूंगा साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें, बादियान का फूल वगैरह जो है, ये आप 2 खाने के चम्मच सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें शामिल कर दें। और इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि ऑटोमेटिक ये ब्राउन जो प्याज हुई हुई है, तो हमें इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी देर में जैसे इसमें कड़कड़ाहट आ जाएगी, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा टमाटर और सारे मसाले। ये बिरयानी का अलग मसाला बनेगा। और उसके बाद ये चिकन जब हमारी फाइनल हो चुकी होगी, तो राइस के ऊपर हम लगा देंगे दम इसके साथ, और ये दोनों चीज़ें साथ बनेगी और मुसल्लम बिरयानी विद बॉइल्ड एग के साथ हम इसे सर्व करेंगे। ठीक है जी, और बहुत ही मज़ेदार, देखने में अच्छी, इसलिए कि ये रेसिपी जो है जैसे कि अभी रमज़ान के बाद ईद की जो शोज़ होते हैं, उसके अंदर ईद के जो घर में दावतें होती हैं, उसमें ज़रा एक स्पेशल बिरयानी होनी चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट की है ईद के हिसाब से। और ईद के बाद भी आप इसके अंदर नई नई चीज़ें जो मैं रेसिपीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो वो आप शेयर करें अपने साथ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ईद की पार्टी और ईद जो है वो आपकी अच्छी गुजरेगी। टमाटर 4 ले लिए मैंने। ठीक है, प्याज तो ब्राउन थी, तो प्याज को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर मैंने टमाटर 4 जो है वो डाल दिए। अब मैं मसाला डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और काली मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसको हमने थोड़ा सा पकाने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, याद रखिएगा ये कोई वो ब्राउन प्याज होने के बाद का जो टाइम है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं लगता, तो इसको आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास है राइस बॉइल्ड 700 ग्राम के करीब। अच्छा, राइस जब ठंडे हो जाएं बिरयानी के, याद रखिएगा उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। राइस जैसे ठंडे हो ना थोड़े से, उसके बाद आपने राइस को फैलाने के बाद इसमें हल्का सा पानी ज़रूर ऐड करना है, इसमें खिलावापन आ जाएगा। 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया आपने, और डाल दिया आपने धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है, आधी आधी गड्डी धनिया पुदीना, और 5 से 6 हरी मिर्चें, और इसके बाद गर्दे का रंग। ठीक है, 1 चुटकी आपने ऐड कर दिया, और इसका लगा दिया ढकना, और इसको कर दिया बिल्कुल स्लो आंच पर, बिल्कुल ही स्लो आंच पर, धीमी आंच पर। अगर ये नॉन स्टिक पैन है आपके पास तो ठीक है, अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आपने इसके नीचे एल्युमिनियम के जो बर्तन है उसके नीचे तवा ज़रूर रखना है। ठीक है, वरना ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, नीचे से लग जाएगा। और नॉन स्टिक जो है उसको आप भले तवा ना रखें, उसमें ये होता है कि हल्की आंच पर आप इसको बनाएं तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। लेकिन नॉन स्टिक में और वैसे नॉर्मल पैन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसका टेम्परेचर जो है ना वो जल्दी हीट करता है वो आपके बर्तन को, तो इसलिए तवा रखना बहुत ज़रूरी है। तवे के साथ आपने इसको जो है बनाना है। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास चिकन जब फाइनल हो जाए तो 2 तरीके हैं, या तो इसको आप इसके साथ दम पर लगा दें, या फिर इसको हल्का सा ओवन में बेक कर लें। जिन लोगों के पास ओवन है वो हल्का ऑयल लगाकर इसको बेक कर लें थोड़ा, तो उससे इसके ऊपर शाइनिंग भी आ जाएगी। और वैसे भी फाइनली जो स्टीम होता है ना, तो उसमें भी ये तकरीबन तैयार हो चुका होता है। ठीक है, जब तक ये तैयार हो रहा है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज मुसल्लम बिरयानी साबुत चिकन की जो है वो तैयार हो रही है। साथ में जो है हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेक पार्लर का पास्ता, और ये सारी चीज़ें, अभी खजूर कस्टर्ड भी बनेगा और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। और यहाँ जो है मेरे पास मौजूद है सब्जियाँ और fruitsabzi.pk जो है ये बेहतरीन ऑनलाइन आपको सब्जियाँ और फ्रूट प्रोवाइड करते हैं आपके डोर स्टेप तक। ठीक है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से और बेहतरीन क्वालिटी की सब्जियाँ और फ्रूट अपने घर तक मंगवा सकते हैं रमज़ानों में। रमज़ान के बाद बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल में आती हैं, हम रमज़ानों में और इसके ईद पर भी हम बहुत सारी चीज़ें सर्व करते हैं। और ईद के बाद भी आप ऑनलाइन बेस्ट क्वालिटी जो आपको चाहिए है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन चीज़ अच्छी नहीं आ रही, लोगों की जो है ना मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक कॉल करें fruitsabzi.pk पर और अपने पसंदीदा सब्ज़ी और फ्रूट अपने घर बैठे आला क्वालिटी के आप मंगवा सकते हैं। और दूसरा ये कि ऐप डाउनलोड कर लें fruitsabzi.pk और हमेशा जो है आप अपने मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ और फ्रूट से इंजॉय कर सकते हैं। और हम भी इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं ताकि कुकिंग के अंदर मज़ा भी आए खाना बनाने का। ठीक है, यहाँ हमारे पास मुसल्लम बिरयानी, पहले हमने चिकन को स्टीम कर लिया, दूसरी तरफ हमने राइस बनाए और फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि चिकन जो है मैंने इसके ऊपर राइस के ऊपर रख दिया और उसको हमने धीमी आंच पे दम पर दे दिया। ये देखिए, ये गर्मा गर्म धुआं कहाँ से उठता है। ठीक है जी, तो ये हमारी बिरयानी फाइनली दम पर है और ज़बरदस्त ये तैयार हो रही है। और इसे अभी हम थोड़ी देर इसी तरह से दम पर लगे रहने देंगे। इसी दौरान हमने जो है पास्ता तैयार करना है, बल्कि फजीता स्पैगेटी। तो 2 in 1 के मैं जिक्र कर रहा था, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट वालों का 2 in 1 रेसिपीज़, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी हैं, इटालियन भी है, चाइनीज़ भी है। तो ये चाइनीज़ रेसिपी है फजीता स्पैगेटी, तो इसके अंदर स्पैगेटी भी होती है और एक मसाला भी इसके अंदर होता है। ठीक है जी, ये देखिए, इसीलिए इसको 2 in 1 कहा जाता है कि मसाले के साथ होता है ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मसाला भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है और जल्द झटपट तैयार करें और बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए आप इसे तैयार करके दे सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं थोड़े से ऑयल के साथ। और हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन, बोनलेस और जूलियन में कटी हुई। ठीक है, चिकन आ गई और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसे आपने फजीता पिज़्ज़ा, बल्कि फजीता स्पैगेटी बेक पार्लर की। ठीक है जी, इसको आपने ऑयल के साथ, अदरक लहसुन के साथ इसको आपने मिक्स करना है। और मैं हमेशा ये लगे नहीं ज़मीन पे, तो इसलिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देता हूँ। ये मेरा अपना तरीक़ाकार है, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हो गया मिक्स और इसको आपने तेज़ आंच पर बनाना है। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा सा ये इसका कलर जैसे चिकन का चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें डालूँगा मसाला। इसका जो पैकेट है 2 in 1 का फजीता स्पैगेटी बेक पार्लर का, तो ये मैं इसमें डाल दूंगा। तो फिर हमें कोई नमक मसाले अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका इफ्तार के वक्त, इफ्तार के बाद जो इफ्तार डिनर होता है, इसलिए कि जब हम बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खा लेते हैं तो दिल चाहता है कि कोई डिफरेंट हो, कोई अलग सी चीज़ हो। तो उसके लिए सिलेक्शन बेक पार्लर की बेहतरीन है। इसमें टिक्का मैकरोनी है, इसमें बारबेक्यू मैकरोनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप चाइनीज़, इटालियन और पाकिस्तानी डिशेस के साथ हम मज़े से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, सबके लिए। ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें हमने ये तैयार हो गया, कलर इसका चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाला बेक पार्लर का। ठीक है जी, और मसाला ऐड करने के बाद 1 पैकेट पूरा डाल देंगे इसमें, फजीता स्पैगेटी का मसाला। अच्छा, तमाम नमक शमक सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, अलग से कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा ड्राई होने लग जाए इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने शामिल कर देना है सब्जियां। मेरे पास हैं गाजर,
प्याज और टमाटर। टमाटर के बीज निकले हुए, तीनों जूलियन में कटी हुई हैं, ठीक है, तीनों को जूलियन में काटा हुआ। तेज आंच पर बनाएंगे, आंच स्लो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये सब्जियां अगर आप स्लो आंच में बनाएंगे सब्जियां सारी गल जाएंगी और सारा कलर शलर सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लाने के लिए इसको आपने हाई फ्लेम पे बनाना है, तेज़ आंच पर बनाना है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि सब्जियों का कलर भी बरकरार रहता है, सब्जियां पक भी जाती हैं और क्रिस्पी भी रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर चिकन, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, सब चीज़ों का कलर अलग अलग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको बरकरार रखने के लिए और इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त इंजॉय करने के लिए, क्रंच जो सब्जियों का होता है उसको इंजॉय करने के लिए हाई फ्लेम पर और फटाफट तैयार करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हल्की सी नमी जब रहे उसके बाद फिर आपने इसमें स्पैगेटी जो हमने 7 से 8 मिनट बॉईल किया हुआ है और ठंडा करने के बाद पानी में इसको वॉश करें, ठंडा करें, उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसे रख लें। गरम पर नहीं लगाएंगे, बार बार मैंने पूरे ट्रांसमिशन में आपको बताया कि गरम पर नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसको मिक्स करने के लिए हमेशा 2 चमचे इस्तेमाल करें, इससे इसकी मिक्सिंग अच्छी होती है, स्पैगेटी टूटती भी नहीं है। इस तरह से खोलते जाएं स्पैगेटी को और मसाला अंदर तक चला जाए इसके, ठीक है। वो भी एक अच्छी सी टेक्निक है ये, ठीक है, वरना स्पैगेटी के अंदर मसाला जाएगा नहीं और मसाले का अपना सब्जियों का और चिकन का फ्लेवर अलग आ रहा होगा, मसाले का बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसे 2 चमचों की मदद से मिक्स करना है। चलिए, ये हो गया फाइनल डन। और इसे करते हैं डिश आउट। वाओ, जबरदस्त। बाकी इसको हमने करना है सेट। खिला खिला देख रहे हैं आप, कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं हो गया लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर है, यानी कि फ्लेवर इसका पूरा पूरा है इसके अंदर, ठीक है। ब्रेक का टाइम है, हेलो, चलें जी। यहाँ पर हम कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं ब्रेक के दौरान, ठीक है। 1 लीटर दूध और कस्टर्ड इसको मिलाकर मैं तैयार करके रखूँगा और वापस आने के बाद सिर्फ इसकी तैयारी हम करेंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपीज़ जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बेक पार्लर से हमने फजीता स्पैगेटी जो है वो तैयार की है और इसके साथ सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त मुसल्लम बिरयानी, और इसके साथ जो है मनपसंद भी इस्तेमाल किया हमने। और ये आपके सामने मस्त देखने से ही खूबसूरत और वाकई ईद के तोहफ़ा जो है वो लगेगा आपको। ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। आपने देख लिया कि 2 इस चीज़ें मैंने अलग अलग स्टाइल से की हैं, एक चिकन अलग बनाया, बिरयानी अलग बनाई है, फिर बॉइल्ड अंडे के साथ इसको गार्निश किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आज का कस्टर्ड जो है वो भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि रमज़ानों में हमारे पास खजूर बच जाते हैं। तो खजूरों का करना क्या है, तो आइए चलते हैं, खजूरों का क्या करना है वो बताते हैं आपको। तो कस्टर्ड मैंने लिया था, 1 लीटर हमने दूध लिया, उसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप चीनी डाली और आधा कप कस्टर्ड में दूध, ठंडा दूध घोलकर उसको डालकर गरम जो है ना उसको हमने दूध के अंदर शामिल कर दिया। तो ये कस्टर्ड हमारा जो है, कोई भी कस्टर्ड ले लें, वेनिला हो गया, मैंगो हो गया, किसी भी तरह का कस्टर्ड आप इस्तेमाल करें। और खजूर जो है उसके निकालने बीज, ठीक है। और खजूरों को आपने इसके अंदर ऐसे करके, जो नरम वाले खजूर हैं, ठीक है, इसको डाला आपने कस्टर्ड, गरम कस्टर्ड के अंदर इसको आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये गरम कस्टर्ड में डालने के बाद ना खजूर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार लजीज इसका फ्लेवर बन जाता है, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, और ये बहुत सस्ता काम बता रहा हूँ आपको मैं, महंगा नहीं है, ठीक है। 1 कप आपने नॉर्मल जो क्रीम बहुत सारी कंपनियों की मिलती है उसमें से कोई भी आपने ले लिया, ये भी आपने इसके ऊपर गार्निश कर दी,
اور اس کو ایسے کر کے تھوڑا لیئر بنا دیا. ٹھیک ہے, چلیں ساری گارنش ہو گئی. اب آپ کے پاس باقی بچا, میرے پاس چھوارے تھے تو چھوارے لے لیے میں نے. آپ کے پاس کوئی ڈرائی فروٹ بچا ہوا ہے, رمضانوں میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں اس میں سے, تو آپ اس میں ڈرائی فروٹ, یا میں نے چھوارے ڈال دیے ہیں, آپ چھوارے کی جگہ پہ ڈرائی فروٹ ڈال کر اس کو پلاسٹک ریپ کریں اور مہمانوں کے آنے سے 3-4 گھنٹے پہلے جسے آپ نے ڈی فریزر میں یا اپنا فریج میں چلڈ کر لینا ہے. اور اگر مہمان جلدی آنے والے ہیں تو 1 گھنٹے پہلے آپ نے ڈی فریزر میں رکھ دینا ہے, تو ڈی فریزر جلدی ٹھنڈا کرے, لیکن پلاسٹک ریپ ضرور کیجیے گا ورنہ جو گوشت وغیرہ کی مہک ہے وہ آ جاتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں اپنے زبردست ڈرنک کی طرف, اور ٹینک جو آپ کو پورے دن کی انرجی بحال کرتا ہے, اور اس کے اندر وٹامن سی, وٹامن ڈی اور زنک یہ شامل ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے, بچوں کو بڑوں کو امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے. نیچرل 100%, اور تمام اس کے اندر جو ہے نا چیزیں موجود ہیں, کوئی چیز آپ ایکسٹرا الگ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور چینی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں. آپ نے صرف ٹھنڈا پانی لینا ہے اور اس کو آپ نے 1 ٹیبل اسپون دونوں گلاس کے اندر ایڈ کر لینا. ٹھیک ہے جی, اور یہ میں نے لیا ہے لیمن پیپر, ٹھیک ہے, ٹینک کا, تو بہترین فلیور کے ساتھ اسے بنائیں. ٹھنڈا پانی, یا برف ڈالنا چاہتے ہیں برف بھی ڈال سکتے ہیں. ہمارا ڈرنک بھی تیار ہو چکا ہے, ریسیپی ہماری ہو گئی کمپلیٹ, اور مجھے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور ضرور تیار کریں مزے مزے کی ریسیپی. اور یہ تو میٹھا تو بالکل ہی بہترین آسان ڈش آپ کے لیے میں نے بنائی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ڈش آپ کو پسند آئے گی. مسلم بریانی بھی خوبصورت بریانی, اور اس کے ساتھ آ گیا ٹینک, انرجیٹک ٹینک کے ساتھ. ریسیپی میں کوئی بھی دقت ہو تو ہمارے شو میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں, لائیو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ریسیپی آپ نے کیسے بنانی ہے. لیکن کچھ بھی بنا رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. کچن کے اندر جو ہے ابھی رمضانوں میں بھی اور عید پر بھی خاص طور پر خواتین تیار ہو کر جا رہی ہوتی ہیں کچن کے اندر. ایک تو آپ کے مہنگے کپڑے, دوسرا شفون کا دوپٹہ, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کوکنگ کے دوران. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پہلے, اس کے بعد کوکنگ کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بیسٹ آپشن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, جا کر مارکیٹ سے کاٹن بار بار کہہ رہا ہوں, سلک کا نہیں, کاٹن کا جو ایپرن ہوتا ہے نا وہ آپ لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کپڑے بھی بچیں گے اور ساتھ میں آپ اپنی حفاظت بھی کر پائیں گے. تو شفون کی چیزوں پر آگ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی جو ہے نا وہ نہ ہو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جو بھی کام کریں, جو بھی چیز بنائیں, ظاہر بات ہے انسان, ہمارے پاکستانی, ہم یہی تو ڈفرینس ہے. ہم باہر, میں 25 سال باہر رہا ہوں پاکستان سے, وہاں میں اور یہاں کا ڈفرینس یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دعوتیں دیتے ہیں, مزے کے کھانے بناتے ہیں, ایک دوسرے کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ آج کل بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, کہ وہ لوگوں کو بلا کر کھلا کر خوش ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اور پیدا کریں تاکہ لوگوں کو بانٹ کر اور کھلا کر خوش ہو. اس سے انسان کے اندر محبت بھی بڑھتی ہے اور آپ کے رزق میں برکت بڑھتی ہے. میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم کھلا رہے ہیں کسی کو, ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمت ہے, اس کی برکت ہے, اس کا دینا ہے. جو وہ رزق جو مہمان آتا ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں یا کچھ کھلا سکیں. ہمیشہ کوشش کرو, دعا کرو کہ ہمیں دینے والا بنا دے, دینے والا نہ بنائے. اور اگر دینے والا بناتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کے میرے خیال سے خوش قسمتی کچھ بھی نہیں ہو. بستر پر لیٹ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں کہ آپ کو ابھی تک دینے والا بنایا ہوا اس نے, لینے والا نہیں بنایا. اللہ نہ کرے کسی کو لینے والا بنائے. اور ہر انسان جو مسلمان پاکستان اور پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں سب دینے والے بن جائیں تو کیا بات ہے, زبردست
मसले मसाइल जो हमारे पुराने ज़माने में नहीं होते थे मुसलमानों के लिए, वो चीज़ इंशाअल्लाह अब भी नहीं होगी अगर हम मियाना रवि से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों और इन चीज़ों को कर रहे हों। तो रेसिपी बनती रहेंगी, आगे भी बनती रहेंगी और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बनाएं। तो प्लीज़ अगर कॉल करें ना तो अपने रेमेडी के साथ साथ रेसिपी के बारे में भी अगर बता दिया करें तो उससे हमें थोड़ी सी और गाइडलाइन मिल जाएगी ताकि हम वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि रमज़ानों में बनाएं और अपने मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेहमानों के लिए बनाया जाए, अपने लिए भी बनाया जाता है। अपने घर में भी काफ़ी बड़ी फैमिली वाले भी लोग होते हैं जो उनके लिए भी तैयार करें, अपने बुज़ुर्गों के लिए तैयार करें, अपने घर में बच्चों के लिए तैयार करें, उनकी भी दुआएं बहुत होती हैं। ठीक है जी, तो ज़रूर बताएं। और जो रेमेडीज़ वगैरह रमज़ानों से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बताई। और अभी जो ईद पर अगर कोई आपको चीज़ें पूछनी हैं, जैसे कि ईद के ज़माने में हम खाना बनाते हैं तो इसमें कभी किसी में नमक तेज़ हो गया, कभी किसी चीज़ के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो इस टाइप की चीज़ें, इस तरफ के सवालात अगर आप पूछेंगे तो उसका फ़ायदा आपको भी है और साथ में जो सुनने वाले लोग हैं ना उनको भी फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरह के सवालात अगर अच्छे वाले सवालात आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी जवाब देते हुए, और एक जवाब से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। फिर से बता दूं कि हमारा शो मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल 4 से 5 जो हमारा चल रहा होता है, और इसके बाद इसका रिपीट टाइम सुबह जो है वो 10 बजे है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, सॉरी मैंने बता नहीं पाया। सुबह 10 बजे रिपीट होता है, 10 से 11। और इसके साथ साथ अभी 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे के बाद ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा जो चैनल है GTV, और उसके यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड हो जाएगा। वहाँ से भी आप पुरानी रेसिपीज़ और पुरानी रेमेडीज़ वो भी, और नई रेसिपीज़ और नई रेमेडीज़ जो हैं वो भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने सलामती है, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम जो इरफान रमज़ान का खासा है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज तो रौनकें बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मुख्तसर सी ये सआदत, मगर ये कि रमज़ानुल करीम तेज़ी के साथ गुजर रहा है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि इस बार कुछ कर लेंगे, इस बार हम शब कदर से फ़ायदा उठा लेंगे, ताक रात में इबादत करेंगे, हुजूर वाला की तरह कमर को कस लेंगे और एहतिकाफ़ भी कर लेंगे, ये इबादत वो इबादत, इफ्तार भी करवाएंगे। मगर देखिए आज 26वां रोज़ा अख्ताम की जानिब, फिर 27वीं शब, और फिर कितनी ताकरातें तो हमारे हाथ से निकल गई हैं। अगर फ़िक्र है तो अहलियान शहर को शॉपिंग की फ़िक्र है। आज बाज़ारों पे रश बहुत सारा है और पिछले 4-5 दिन से बढ़ता जा रहा है, अभी और बढ़ेगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप हक बजानिब हैं, यह आपका हक है, मगर रमज़ान की नेमतें इससे ज़्यादा हैं। इन्हें बटोरने की कोशिश कीजिए, इसका कसब कीजिए और तैयारी कीजिए, और फिर वो हर इबादत जो मार्फत के साथ होती है उसमें अलिफ लाम मीम का हिस्सा भी है। हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके और हमारे इश्क में इजाफा हो। आज बात भी इश्क की होगी। सबसे पहले मैं उलमा कराम को खुश आमदीद कहूँ। इससे कबल के मैं मौजू का तारुफ करवाऊँ, मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ उन लोगों का कि जिनके ज़रिए हमें दीन का तारुफ होता है, जिनके ज़रिए हम इश्क और मोहब्बत की राहें समझते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं।
خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آسمان علم کے اوپر، محبت کے اوپر اور آسمان اتفاق اور اتحاد کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں. آپ کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، حکمت سے سرشار آپ کے بیانات ہوتے ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خدا کا شکر. خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیار ہے ان سے، اور جس طرح سے رمضان نشریات میں یہ تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں، پیار اور محبت بڑھتا جا رہا ہے. جب گفتگو فرماتے ہیں تو اعتدال پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے، حق گوئی کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کون ہے، میرے خلاف کون ہے، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور یہی اللہ والوں کا شیوا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاسم محمود کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ. جی آج ہمارے تیسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور یہ آج اس بات کا ان کا آنا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان سے اب محبت دگنی ہو گئی ہے. ایک تو ان کا کلام، پھر ان کا انداز، پھر یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں ملا کے رکھنا، اور پھر اتفاق کی، اتحاد کی بات کرنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ محبت اور مودت کا خوبصورت اظہار نہ صرف یہ کہ اپنی آواز سے فرماتے ہیں مگر اپنے کردار سے بھی فرماتے ہیں. شاز خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ بھائی آپ خیریت سے؟ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. جی جی انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گا جہاں وائی فائی کے سگنل نہیں پہنچتے. انشاءاللہ. آج کل سب سے زیادہ تلاش اسی چیز کی ہوتی ہے، کسی کے چلے جائیں تو پاسورڈ مانگتے ہیں. بالکل صحیح. پتہ نہیں کیا دور ہے. اللہ پہنچا دے، پہنچانے والی ذات تو اللہ کی. بے شک اسی کی ہے. سبحان اللہ. جی آگے چلتے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو پہنچ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو افراد تو بڑے تیار لگتے ہیں، آج بوجھو تو جانے کے لیے تیاری کر کے آئیں. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، تعارف کروائیں. میں نارتھ کراچی سے آئے ہم لوگ، اور میرا نام عازمر علی خان ہے، اور نور احمد اسلامک کالج سے. اچھا. وعلیکم السلام، میرا نام محمد حشام علی ہے، اور میں کراچی سے آیا ہوں، اور میرا فیضان رضا اکیڈمی سے تعلق ہے. ہم کوئی پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کراچی میں ہی ہیں، مگر فیضان رضا اور نور حمزہ سے آپ کا تعلق ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ 10 منٹ نہیں 6 منٹ 10 سوالات آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کون سی شخصیت ہے آج ہمارے پاس، آپ بوجھیں. صحابہ کرام میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی صحابہ کرام میں سے. کیا وہ شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کو بتایا ہے انہوں نے شخصیت کا؟ بھائی کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے. کچھ ہو رہا ہے تو جیسے آپ ہنٹ دینا چاہیں یا جواب دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. ہے بھائی خلفائے ہاں جی راشدین. خلفائے راشدین میں ہیں آپ. راز خان صاحب آپ کو بھی بتایا ہے نا؟ نہیں بتائیے کیوں زیادتی کرتے ہیں، آپ کو دیوار سے لگا ہمیشہ سے ہوتی ہے نا. یہ سمجھتے ہیں آپ پشاور کے ہیں تو آپ کو وہیں میں بھیج. کراچی کا ہوں یار. پشتو بولتے ہیں نا یہ گھبرا جاتے ہیں. پشتو تو بولتے ہیں بائی برتھ، ہم کراچی سے ہیں. کراچی والے سب ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، سب آپ کراچی. کراچی والے. واہ. کیا ان کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہوا ہے؟ نہیں کہاں بھائی فوراً بات تو کسی کا بھی نہیں. فوراً بعد کی سعادت انہی کے حصے میں آئی ہے جن کے کان میں یہ وعید سنائی تھی اللہ کے رسول، اور ملاقات ہے اس میں، لقاء ہے. خلفائے راشدین میں سے ہی ہے نا؟ بھائی ہو گیا ایک بار ہاں تو بس ہاں. ہاں یہ کوئی نکاح تھوڑی ہے جو بار بار پوچھے جا رہے ہو. علامہ صاحب اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا کیا ہے ان کا عدل و انصاف مشہور ہے؟ جی عدل و انصاف ان کا مشہور ہے؟ اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کہیں کہ بات بھی ہو جائے اور بات بھی نہ ہو. کون سے صحابی ہے اس کا عدل و انصاف؟ خلفائے راشدین، سبھی خلفائے راشدین کا عدل و انصاف مشہور ہے. ان میں کسی کوئی کی بھی ایسا نہیں قضاوت تھا جو مشہور بے ہے. عدل. اللہ کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی ہو کر عدل و انصاف نہیں ہوگا. ہاں. اللہ مشہوریت مشہور ہونا ایک الگ ہے، کس چیز میں ہر سب الگ الگ مشہور ہوئے ہیں نا. جیسے حیدر کرار بہادری میں مشہور. تو حیدر کرار عدل میں بھی مشہور ہیں. اللہ. ہاں بڑے بڑے خلفاء نے فرمایا یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. حیدر کرار تو میدان کی بھی شہ سوار مشہور ہے. ہاں تو کوئی اچھا لاؤ نا سوال. کیا ان کا لقب ابو تراب ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. اب آپ کی بات. نہیں آپ کا لقب ابو تراب نہیں ہے. کیا آپ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے؟ جی اب آپ قریب پہنچے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل صحیح جواب. آج آپ فاتح قرار پائے. بن احسان کا تحفہ آپ کا ہوا، ایوا کا تحفہ آپ کا ہوا،
اور جی ایف ایس کا تحفہ. آئیے جلدی سے آئیے نوجوانوں, یہ تحفہ لے جائیے, خوبصورت سے تحفہ, اس میں اس کے رنگ میں آپ کی عید ماشاء اللہ بہت کم وقت میں آپ نے یہ خود سے آپ نے تقسیم کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے جزاک اللہ جیتے رہو بیٹا, خوش رہو, ہمیشہ کامیاب رہیے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام, جیتے رہیں, سلامت رہیں, ماشاء اللہ. بھائی واہ, زبردست, خوبصورت. جی جناب, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے آج میں معلومات لے لوں, اور ظاہر ہے تشنگی ہے, مجھے بھی آپ کو بھی ہم چاہیں گے کہ تشنگی مٹائیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخصیت کے اعتبار سے آج ہم گفتگو کریں گے تو یقین جانیے کہ آدمی جب ایمان کے اعتبار سے کوئی بات سوچتا ہے تو اللہ کی ذات سب سے مقدم, پھر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور پھر آپ کے لیے اللہ نے جو جماعت منتخب کی, اور پھر وہ کہ جو اللہ کے نبی کے مراد ہو اور اللہ ان کے اس مراد کو پورا کر کے ان کو عطا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جامع شخصیت ہے کہ آپ جس پہلو سے اور جس انداز سے ان کو دیکھتے تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسی میں کوئی یکتا تھے, لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسے شان دیا تھا اور ایک ایسی اعتبار سے ان کو نوازا تھا کہ یہ نبی کے نائب بن کر کے خلفاء بنیں گے تو ان میں کوئی کمی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. آپ کا نام عمر ہے اور بچپن میں والدین آپ کو عمیر یا عمیرہ کے محبت میں آپ کو یہ بھی کہا کرتے تھے. اچھا. اور آپ کے اعتبار سے آپ کی کنیت ابو الحفص ہے, لیکن آپ کو ہمیشہ عمر اور یا ابن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتے تھے. صحیح. آپ کا خطاب فاروق ہے. آپ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا, سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کیا, اور آپ عادل کے ایک مجسمے پیکر تھے. آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے آخری حد تک جب تنگ کیا اور ستایا, اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں آپ کو اذیت انہوں نے نہیں دی, آپ نے ہاتھ اٹھایا اور عرش والوں سے دعا کی کہ 2 عمروں میں ایک عطا کر دے. اللہ نے وہ دعا قبول کر کے حضرت عمر کو بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے پہلو ہم لے, اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی وہ بات کو قرآن بنایا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ بتلا رہے تھے کہ یہ نطفہ تھا, نطفے کے بعد خون, اور پھر اس کے بعد یہ بنا, بس یہ بے ساختہ کہنے لگے فَأَحْسَنَ اللہ الخالقین, نہیں, فَأَحْسَنُ تبارک اللہ الخالقین. تو اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا. تبارک اللہ فاحسن الخالقین, تبارک اللہ فاحسن الخالقین. تو اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور جب اذان کا معاملہ آیا, آپ بے چین ہیں کہ لوگ کوئی دف بچاتا ہے, کوئی وہ باجا بجاتا ہے, کوئی کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب وقت ہو تو مسلمانوں کو کیسے بلائے, اس فکر کو لے کر کے جب سوئے تو سب سے پہلے خواب انہوں نے دیکھا. اگرچہ وہ دوسرے صحابی پھر آگے ہو کر کے انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن خواب دیکھا انہوں نے. اب آپ دیکھ لیں کہ بدر میں جب سب قیدی آ گئے, آنے کے بعد سب سے مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے, چھوڑا جائے, ان سے فدیہ لیا جائے, ان کو قتل کیا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ ان سے فدیہ لے لے, مسلمانوں کا فائدے میں آ جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ احسان بھی مانیں گے, ہمارے رشتہ دار بھی ہے, اگرچہ ہے کافر لیکن رشتہ دار بھی ہے تو احسان بھی ہو جائے گا اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا. جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتا آپ کا کیا رائے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو آج تلوار حضرت حیدر کرار کو بھی, مجھے بھی, ابو بکر کو بھی, اور ہر ایک اپنے 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 رشتہ داروں کے سروں کو اڑا دے, یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے, انہوں نے پوری زندگی آپ کو ستایا. لیکن آپ نے محبت میں اور پھر شفقت, آپ تو رحمت للعالمین تھے, آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے فدیہ دے دے اور یہ جائے. اگلے دن آپ دیکھتے کہ آپ دونوں ایک جگہ میں تشریف فرمایا, حضرت ابوبکر اور آپ دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حضرات دونوں غمگین ہیں, مجھے بھی تو بتائے کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا عمر کل کا جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اگر تیرا فیصلہ اس میں نہیں شامل ہوتا تو قریب تک خدا کا کوئی عذاب ہم پر آتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف یہ ہے اور 42 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے, اور وہ بستر پہ نہیں سوتے, مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ سوتے. اللہ اکبر. اور وہ انسان ہیں کہ رات کو ان کی نیند اٹھتی ہے
کہ میرے رائے کا حال کیا ہے. اور ایک خاتون کے پاس پہنچتے تو اس کے بچے رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جو شکوہ کیا وہ حضرت عمر کے بارے میں کیا. روتے ہوئے گئے اور بیت المال سے سامان اٹھایا. غلام اسلم آ کے عرض کرتے کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں. فرمایا اسلم قیامت میں کیا میرے بوجھ اٹھا سکو گے؟ عمر کو چھوڑو کہ اپنے بوجھ خود اٹھائے. اور گھر میں پہنچتے ہیں, ان بچوں کو کھانا بناتے ہیں گھر والوں سے مل کر کے, پھر ان کو کھلاتا ہے, پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب وہ ہنستے تو وہاں سے اٹھ کے نکلتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخصیت پہ آپ نے روشنی ڈالی, ان کے خوبصورت سے اعمال اور ایسی محبت اور ایسا کارنامہ کہ جو ہم سب کے لیے ایک معیار اور ایک مثال بھی ہے. آج بھی یورپ میں مختلف جگہوں پہ عمر لا نافذ ہے, عمل کیا جاتا ہے اور ایک مثال بن کے ہمارے سامنے پیش آتا ہے. ہم نے آج بات کرنی ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور اس کے تقاضے کیا ہیں. میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آج عشق کا اظہار ہو, مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضرت عمر ہی ہیں. یہاں تک کہ ایک معروف روایت ہے, حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھا, اسے چوما اور پھر یہ کہا بھی کہ دیکھ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان, مگر میرے آقا نے تجھے چوما ہے, میں بھی تجھے چوموں گا, میں بھی تجھے بوسہ دوں گا, تیری تعظیم ویسے ہی کروں گا. یہ وہ ریت اور رسم اور رواج ہے جو عشق خود بخود سکھاتا ہے. اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. آئے طاہر لا ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کھانے میں غیر معمولی نوعیت کی محبت رکھتے ہیں کدو سے, کیونکہ اللہ کے رسول کو پسند ہے, اور پھر اس درخت سے خطاب بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ تجھے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا لہٰذا جو ان کی پسند ہے وہ میری پسند ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور پھر اس سے آگے نکل کے حضرت ثمامہ بن اسال یمامی, آپ یمام کے لوگوں کے سردار بھی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کوئی چہرہ مجھے زیادہ غضبناک نہیں کرتا تھا, معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری حالت خیر ہو جاتی تھی, مگر آج وہی چہرہ دنیا میں ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے. کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے مغضوب نہیں کرتا تھا, مگر آج وہی شہر میرے لیے نور نظر ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے. یہاں تک کہ کسی کا ذکر مجھے سننا پسند نہیں کرتا تھا میں, سوائے یہ کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر آج میرے روح کا قرار ہے. یہ محبت ہے, یہ الفت ہے. اور پھر غزوہ تبوک میں وہ واقعہ جہاں اصحاب رسول اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن حسیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 ازواج ہیں اور خوبصورت ہیں اور پیاری ہیں اور گھر میں تشریف لے کے گئے, یہاں تک کہ دونوں نے خوبصورت لذیذ کھانا بنایا ہے, مگر اللہ کے رسول کی یاد نے تڑپایا کہ وہاں رسول اللہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور میں یہاں پہ غذا تناول کروں, وہ بھی یہ کہ لذیذ غذا, اور وہاں دھوپ کی گرمی, چھوڑ دیا کھانا. مزاج ایسا تھا کہ فوراً پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے استقبال کیا اور کہا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ محبت کھینچ لائے گی. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. لوٹ کر آئیں گے, اسی موضوع پہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد علماء کرام سے عشق کے تقاضے جاننا چاہیں گے. عشق نبی کیا ہے, محفل میلاد کیا ہے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کے آج کے دور میں عشق ہم سے مانگتا کیا ہے, محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید. اللہ کے رسول کے لیے واضح طور سے کہہ دیا نا کہ آپ مومنوں کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے, اولا ہونے چاہیے, پسندیدہ ہونے چاہیے, آپ کی طرف دھیان ہونا چاہیے, توجہ ہونی چاہیے. پھر بارگاہ رسالت کا ادب اور احترام, سبحان اللہ, یہاں تو اونچی آواز میں آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے, اور پھر ان کے سامنے آپ نے ادب, اور پھر ان کے پیچھے آپ نے احترام بجا لانا ہے. ہر چیز میں یہ معیار, یہ مثال. یہاں تک کہ جب وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا, میں اس سے پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ جناب عروہ بن مسعود جب آئے, انہوں نے دیکھا کیا انداز ہے, وہ جا کے اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ
اللہ میں نے وہ نجاشی کا دربار، میں نے وہ کیسر و کسرا سارے شاہوں کو دیکھا ہے، مگر ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے چاہنے والے اس کے جسم کے مس ہوئے ہوئے قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے لعاب، اس کے تھوک کو بھی اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، وہ جو کہتا ہے سنتے ہیں جیسے کہ کبوتر بیٹھے ہیں وہ سر پہ، اور وہ جو حکم دیتا ہے دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں. سبحان اللہ. میں علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عشق ہے یا محبت ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں عشق نبوی تو یہ حب نبوی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس آیت پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ لفظ عشق اور محبت کے بارے میں بتائیں. دیکھیے پہلے تشریح کر دیں دونوں الفاظ کی، پھر بتا دیں گے کہ عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے. دیکھیے عشق عین شین قاف کا مادہ ہے نا عربی میں، اکثر اس لفظ پہ اعتراض ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں. عموماً ہمارے ایک مذہبی طبقہ ہے، خاص مذہب سے مراد کوئی فرقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عام طور پہ جو یہ فکر رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ عشق کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سی تشریح ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ عشق ہے کیا. دیکھیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا نا، محبت آیا، مودت آیا، اتباع آیا، عشق نہیں آیا. کیوں؟ ہمیشہ سے اس لفظ کے معنی ہیں، دو معنی ہیں. عشق مجازی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جیسے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شعر کہہ نہیں سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے. آپ کی رجز مشہور ہے نا حنین کے موقع کی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. شعر نہیں ہے، رجز ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صلاحیت صحابہ میں ہو، مولا عارفان کا پورا دیوان موجود ہو علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. کیا ہم یہ جانیں گے کہ ان کی صفات زیادہ ہیں؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے نا. اگر ایک شعر بھی حضور کی زبان سے ادا ہو جاتا تو ان کی بات صحیح ہو جاتی کہ یہ شاعر کا کلام ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عشق کا معنی کیا ہے. ٹھیک، اس لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے اشقا سے. اشقا ایک بیل کو کہتے ہیں، عرب میں ایک بیل پائی جاتی ہے. وہ بیل جس درخت کے گرد چمٹ جائے اس کو کھا جاتی. جیسے ہمارے یہاں ہے نا امر بیل یا امبر بیل، وہ پیلی پیلی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس درخت کو اشقا ہو گیا. اچھا، یعنی وہ اشقا جو تھا اس کو کھا گیا. یہاں سے یہ لفظ نکل کر آیا عشق کا، یعنی کسی کے غم میں، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا. اچھا، ہم اس کے اور بھی تشریح ادبیات کے اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا موضوع پھر ہمیں ادھر بھی آنا ہے نا. عرض کرنا ہے کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا. اب فرق آپ کو بتائیں، بہت آسان سا ہے. دیکھیے محبت ایک وقت میں کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے. مجھے اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے، مال دنیا سے بھی ہے، عہدے سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے نا. ایک وقت میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں نا. عشق ان ساری محبتوں کے فنا کر دینے کا نام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. اقبال. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدے تصور. پھر کیا کہا اقبال نے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا نام. کربلا میں کیا کیا ہے؟ ساری محبتوں کو اللہ کے عشق میں حسین نے قربان کر دیا. اللہ اکبر. یہی ہے نا. محبتیں ہیں کہ نہیں ہیں ساتھ؟ ساری محبتیں ساتھ ہیں. ان ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا نام. اس لیے یہ عرفاء کے کلام میں لفظ آیا، وہاں نہیں آیا قرآن میں. اس لیے وہاں پر نہیں آئے گا، میں نے بتا دیا، کیونکہ عشق مجازی بھی دوسرا ہے نا. تو اس کو لوگ اپنے عشق مجازی کے لیے، اس باطل عشق کے لیے قرآن کی کسی آیت یا ایک لفظ کو استعمال کر سکتے تھے. جیسے میں نے حضور کی مثال دی آپ کے سامنے، جیسا کر سکتے تھے نا، اس لیے وہاں استعمال نہیں ہوا. لیکن جب یہ مجاز میں آیا اور 300 قسم کے کلچر، 300 قسم کی ثقافتیں شامل ہوئیں. ٹھیک ہے. دیکھیے نا، اسلام ہے،
لیکن الجزائر کا کلچر تو الگ ہے، ان کا لباس بھی الگ ہے، صحیح ہے، مصر کا الگ ہے، صحیح، ایران کا الگ ہے، عراق کا الگ ہے، ہر ملک کا. آپ سب کو ایک اس میں تو نہیں ڈال سکتے کہ نہیں جیسے وہ مکے میں رہتے تھے ویسے رہو، جیسے مدینے میں رہتے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. صحیح. تو یہ جو مختلف ثقافتیں تو جہاں تک ان میں تھا کہ روک تھام کر کے، کیا مطلب کہ شرک نہ ہو، دین سے نہ ٹکرائے، جو ٹکرائی رسمیں ان سب کو اسلام نے باطل قرار دے دی. صحیح، سبحان اللہ. لیکن جب یہ چیز آئی ادبیات کے اندر تو آپ دیکھ لیں جامی ہو، رومی ہو، کہاں تک آپ کس کس کو باطل کہیں گے؟ کس کس کو باطل کہیں گے؟ کیا بات ہے. عرفا ہیں، عرفا پہنچے ہوئے عرفا، اولیاء اللہ ہیں، آپ کس کس کو باطل کہیں گے؟ پڑھیں ان کی مثنوی پڑھیں، ان کے کلام پڑھیں، عمر خیام کو پڑھیں. جب ادبیات جب انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ایک پہلو ہے نا، ایک سب نہیں، ایک پہلو. ہاں اس کے لیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے برداشت کرنے کی، جو برداشت کر سکے، جو اہل ظرف ہیں ان کے لیے. یہی عرض میں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر وہ بات میں آؤں گا. ابھی تو آپ نے عشق اور محبت کے چکر میں مجھے پھنسا دیا، لیکن اب آگے چل کے انشاءاللہ پھر عشق مصطفیٰ پہ جی تقاضے میں نے جاننے ہیں. اصل وہی ہے، عشق کے لیے جو بنیاد، جو بنا آپ نے بیان ابھی تو فرمائی، کیونکہ آپ نے لفظی بحث چھیڑی تو میں نے پھر وہ لفظی تشریح کر دی آپ کے لیے. انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اور باتیں ہوں گی. قاری خلیل الرحمان صاحب تشریف فرمائے. میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. آپ کا انتظار رہا ہمیں، اور بہت ہی خوبصورت لباس آپ نے زیبتن کیا ہے ہمیشہ کی طرح. خوبصورت ٹوپی، خوبصورت چشمہ. خوش آمدید کہوں. نظر ہے قاری صاحب، عشق کا مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں، کوشش کی ہم نے سمجھنے کی. اب قرآن اور احادیث میں عشق نبوی، حب نبوی سے کیا مراد ہے؟ کہاں کہاں اشارہ ملا ہے؟ کیا کیا فرائض ہیں؟ جزاکم اللہ. پہلے تو جیسے محترم نے فرمایا، عشق عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں ہونے کے باوجود محبت کے معنوں میں عشق کو نہ قرآن نے استعمال کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے استعمال کیا. اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے، جس کو انہوں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی سے تعبیر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے، اور مقدس رشتوں پر اس کا بولا جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں. جیسے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس گئے گزرے معاشرے میں بھی کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا ہے، مجھے اپنی ماں سے عشق ہو گیا ہے. معاشرہ اسے جوتیاں مارے گا کہ کم بخت مارا، تجھے عشق کرنے کے لیے ماں ہی ملی تھی، بہن ہی ملی تھی، بیٹی ہی ملی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ماں، بہن، بیٹی جس قدر مقدس رشتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، یہ ہستیاں اور ان سے ہمارا تعلق ان سے کہیں زیادہ مقدس ہے. صحیح. جب ہم ان مقدس رشتوں پر جو ہمارے نزدیک مقدس ہے، ماں بہن بیٹی والا، ہم اس لفظ کو بولتے ہوئے کتراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں، تو جو اس سے کہیں زیادہ مقدس رشتے ہیں ہمیں ان کا احترام بدرجہ اولا ہمیں کرنا چاہیے. تو اس رشتے پر اس کو استعمال کرنے سے بھی ہمیں گریزہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو پاکیزہ الفاظ، جیسا کہ انہوں نے آیت پڑھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو وہاں بھی حب کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے، اور قرآن نے جا بجا استعمال کیا. اور اللہ خود بھی محب، یعنی یحب المومنین، یحب. جی ہاں، بالکل بالکل. تو یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، عشق کے مقابلے میں پاکیزہ بھی لفظ ہے، معروف بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدس ہستیوں کے لیے جچتا بھی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اور وہ لفظ جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے لیے بالکل بھی نہیں جچتا. ٹھیک ہے، میں نے یہ وہ بازاری لفظ ہے، اور بازاری لوگ اسے بازاری زبان میں بازاری لوگوں پر استعمال کرتے ہیں، نبی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کا موقف بھی لے لیا ہے. اور پھر ظاہر ہے آج موضوع ایسا ہی ہے کہ ہم ہر قسم کے خیالات کو سننا چاہیں گے. پھر ہم نے حب اور عشق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنائے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلائے رکھنا کمال یہ ہے. مزاج اپنا، پسند اپنی، خیال اپنا، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنائے رکھنا کمال یہ ہے. آج ہم عشق کے تقاضوں پہ گفتگو کر رہے ہیں.
اور یقیناً عشق نبوی کیا ہے، حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو اظہار عمل میں لے کر آئیں، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاسم محمود صاحب. یہ عشق انداز اصحاب کا ہو، حضرت اویس کرنی کا ہو، حضرت عمار یاسر کا ہو، حضرت ابوبکر صدیق کا ہو، یہ عشق چاہتا کیا ہے؟ کس طرح سے محبت پیش کی جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل دونوں بڑوں نے بڑی پیاری گفتگو عشق کے بارے میں کی اور دونوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی. میں ذرا تھوڑا سا محبت کو لے لیتا ہوں. یہ محبت جو عام فہم اعتبار سے یہ ہے کہ یہ فطری کشش کا نام ہے. اچھا. اور اس میں نفس کا میلان مرغوبات اور پسند والی چیز کی طرف ہو. لہٰذا جو محبت عام محاورے میں استعمال ہوتے ہیں ان کی تین صورتیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو طبعی ہے، اور ایک وہ ہے جو عقلی ہے، اور ایک محبت ایمانی ہے. آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہم سے مطالبہ ہے وہ تینوں ہیں. اچھا. پہلی والی محبت وہ محبت ہے کہ جو فطری طور پر میلان ایک پسندیدہ چیز کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ قاری صاحب اور حضرت دونوں نے فرمایا کہ ماں سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کے باپ سے محبت ہے، تو یہ طبعی محبت ہے. اور ہمیں بھی قرآن نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر والیاں یہ امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں. اور بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ابوہم، تمہارے باپ ہے. تو جو ہم اپنے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ان پر قربان ہو. تو طبعی محبت بھی آقا سے ہے. اور عقلی محبت وہ یہ ہے کہ طبعی محبت تو یہ آ گئی، اور عقلی محبت یہ آتا ہے کہ یا جمال ہو یا کمال ہو یا ان میں صفات ہو. صحیح. تو آقا میں وہ کون سی صفت ہے جو نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. جمال کا تو یہ اندازہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ میں چاند کو دیکھتا ہوں پھر اس چاند کو دیکھتا ہوں، ایسی کروڑوں چاند محمد کے پر قربان. سبحان اللہ. اور آقا کو اللہ نے جو حسن دیا تھا سارے کائنات کے حسن جمع کر کے اللہ نے ان میں رکھا. جس کو اللہ کہے یہ محبوب ہے تو پھر آگے رہ کیا گیا. سبحان اللہ. اور اگر کمالات آپ دیکھتے ہیں ایسے جامع معنی انسان دنیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذات کے بعد ایسے جامع اور معنی کون ہو سکتا ہے. ہر پہلو آپ ان کا دیکھ لیں، آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیں، آپ ان کے گھریلو زندگی دیکھ لیں، آپ ان کی سوسائٹی دیکھ لیں، آپ کے طرز حکومت دیکھ لیں، آپ کی تجارت کو دیکھ لیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو تو چھوڑو جانوروں کے ساتھ آپ کی بیویئر کو دیکھ لیں. آپ ایک کامل اور مکمل انسان ہیں. بے شک ایسے. اگر تقاضا یہ ہے کہ حسن کے بنیاد پر تقاضا محبت ہے تو اس کے لیے بھی محمد ہے. اور اگر ان میں صفات کاملہ پایا جائے اور خدا کے جوہر بنے تو وہ بھی محمد ہے. اور جس کے اتباع کی بنیاد پر محبت ہو تو وہ بھی محمد ہے. شفقتوں کے بنیاد پر ہو تو تب بھی محبت کا مدار وہی ہے. اور وہ ذات ہے کہ امت کے لیے دنیا میں جب رہے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں بڑی پریشان ہو کر کے میں نے غیرت کی کہ یہ کیا ہو گیا، نمبر میرے اور نبی کہیں اور. فرماتی ہے میں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو آواز مجھے رونے کی آ رہی ہے. میں جب جنت البقی میں پہنچا، ویس بھائی وقت کم ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، اور رو رہے ایسے رو رہے کہ آپ کے آنسو وہاں زمین پر لگ کر کے اور اس سے گارا بن رہا ہے. سر اٹھا کر کے پوچھتا ہوں کیا؟ فرمایا میں امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہوں. یہ محبت ہے. یہ محبت دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت اسرائیل آ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل تکلیف کتنی مجھ پہ رکھنے؟ فرمایا آقا آپ، اور تکلیف کیسے؟ فرمایا کہ جتنی تو رکھ سکتے وہ مجھ پہ رکھ، میری امت کے ساتھ رحم. اچھا یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے، حضرت ابوبکر کا دور ہے، اور آپ حضرت ابوبکر کے گھر پر آئے تو وہ رو رہے اور زور زور سے رو رہے. آپ بھی بے سخت دروازہ بجا رہے ہیں، اور بجانے کے بعد دیکھتے حضرت ابوبکر آ گئے. فرمایا حضرت خیر تو اب کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا عمر میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، میں بھی قبر سے اٹھا، مجھ سے فرشتوں نے کہہ دیا کہ تم اپنے یار غار سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. مجھے دور سے بتایا، میں نے جب دیکھا تو دائیں ہاتھ سے عرش کی
ستون کو تاما ہے اور بائیں ہاتھ سے جہنم کے دروازے کو بند کیا ہے. رو رہے ہیں میرے اللہ، میرے امت کے اتقیاء، میرے امت کے علماء، میرے امت کے حفاظ، میرے امت کے نیکوں کو تو نے تو بخشا، میرے امت کے گناہگاروں بھائی کو امتی امتی جس زبان سے ادا ہو رہا ہو یہ محبت ہے. یقیناً آپ نے جس سے محبت کی ہے اس نے بدلے میں آپ سے محبت کی ہے. چاہے وہ شب ہجرت کی محبت ہو، چاہے وہ غزوہ بدر کی محبت ہو، چاہے وہ مال کی محبت ہو، اطاعت کی محبت ہو، نسبت کی محبت ہو، یا پھر کربلا کے معیار بلند کی محبت ہو. ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا اور ترک تعلقات میں وضاحت نہیں کرتا. خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی. سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا. میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا. آج بزم میں عشق، محبت اور پھر مودت کا ذکر پہنچے گا، لہٰذا ہم نے بھی کچھ اپنے ذہن میں جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. مگر یہ انداز تو سادہ انداز ہے. کیوں نہ عشق کی داستان شاہ خان کی زبان اور ان کے انداز اور ترنم اور پھر وہ سوز کے ساتھ سن لی جائے، تاکہ اور آسانی ہو جائے، تھوڑا سا کچھ تر ہو جائے ماحول اور ہموار ہو جائے راستے. شاہ خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس عاشق کا بھی ذکر کریں نا جو رسول اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو پیارا ہے اور دونوں کو پیارا ہے. ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، اسی ربط اور تسلسل کے ساتھ گفتگو آگے بڑھے گی. عشق کا تقاضا، عشق نبی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہمیں کن دستور کا خیال رکھنا چاہیے؟ آئین عشق کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس موضوع پہ آ جائیں تو اچھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اطاعت ہے، ایک اتباع. قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ. اطاعت کا ذکر، اتباع. جب قرآن مجید میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے تو یقیناً ان کے معنی میں بھی فرق ہے. جیسے قرآن مجید کے اگر 20-25 صفات اور نام آئے نا، کچھ نام ہیں کچھ صفات ہیں قرآن مجید کی، تو وہاں جہاں بھی جو نام آیا، کہیں ذکر کا ہے تو الگ مفہوم ہے، فرقان کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، کتاب کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تنزیل کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، نور کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، امام کہا ہے تو الگ مفہوم. ایسے یہ دو لفظ قرآن مجید میں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اکثر ہمارے یہاں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اس کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ اطاعت کریں. اطاعت نہیں، اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے. اتباع پیروی کرنے کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اطاعت ہے اقوال میں، احکام، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو حکم آ رہا ہے طوعاً و کرہاً، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ اطاعت. صحیح. دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، اللہ کا حکم ہے پڑھنی ہے. واہ. روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، پڑھنا ہے، رکھنا ہے. روزہ نہ رکھنا گناہ ہو جائے گا نا، رکھنا ہے. اطاعت تو نہ کرنا. اتباع میں ایسا نہیں ہے. اتباع جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا سیرت، سیرت پہ نہیں ہے. جو رسول کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ رسول ہر حال میں رسول ہے. جبھی تو ہم گواہی دے رہے نا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. آج بھی ہے، یہ تھوڑی کہتے تھا، ہے رسول ہے. گواہی دینی، اور کسی نبی کی تو نہیں دے رہے گواہی، اذان اس کی دے رہے ہیں نا. بس اتباع یہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کو، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے محبت نہیں کرتے. جس چیز میں یہاں سے وہ پھر محبت پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی محبت کا اظہار، ابھی ہم غلط صحیح کی بات بھی نہیں پڑھنا چاہیے کسی، اور اچھا بھی نہیں لگتا. 22 کروڑ آدمی ہماری بات سننے میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی متنازع بات ہونی نہیں چاہیے. یہاں سے میرا، آپ جانتے ہیں میرا نظریہ ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار. نہیں، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں. لوگوں کی جو نسبت ہے، کسی بھی چیز سے نسبت ہو جائے، میں نے کیا کہا، آپ اسے نظریاتی اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ہے نا. جس چیز کی نسبت ہو آقا سے، اس کو سر کا تاج بناتے ہیں. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ہے نا، بنا لیتے نا. شبیہ نالین بنا لی، اپنے سر پہ لگا لی، اچھی بات ہے. میں نے عرض کیا، میں کسی تنازع میں نہ الجھنا چاہتا ہوں، نہ میرا مزاج ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، جس چیز سے نسبت ہو جائے، خاک مدینہ کو میں سرما بنا لوں، ٹھیک ہے، مبالغہ صحیح، لیکن ہے نا ایک نسبت ہے نا، جس چیز سے نسبت ہو. نالین کی نسبت ہے، جس چیز کی نسبت ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے، اس سے عشق کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے عشق کا اظہار، حتیٰ کہ وہ ناقہ ہجرت والا، ہجرت کے جب آپ پہنچے، یسرب اسد نام تھا نا، مدینے میں پہنچے ہیں،
تو آپ نے چھوڑ دیا تھا نا لوگوں کے دل رکھنے کی خاطر. حضور جانتے تھے کہاں ٹھہرنا ہے, لیکن پورا مدینہ چاہتا ہے, بڑے لوگ سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ میرے مہمان بنے, غریب چاہتا ہے میرے مہمان بنے. کیوں یہ عشق پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں رسول کا؟ اب آپ کو وجہ بتائیں. پہلی وجہ سبب یہ ہوا کہ غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنی مہمان بنانے کا. وہ تو سب جانتے تھے کہ بڑے بڑے جو سردار مدینے کو رکھیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ نہیں, کیونکہ وہ حبیب خدا ہے نا, حبیب کبریا ہے, وہ جانتا ہے محبت کیا ہے. لہٰذا آپ نے کہا اچھا میں اتر آیا. آپ نے ناقے کو کیا اہمیت دی اپنے, کہ یہ جہاں پہ رکے گا, جہاں ٹھہر جائے گا میں وہاں ٹھہر جاؤں گا. اب تو سب کا دل رہ گیا نا. اور کہاں رکا؟ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان پہ بڑا ریسرچ کیا اور کافی ان پہ لکھا بھی, ان کے آخر تک کا ان بیچارے کے ساتھ ہوا تھا آخر میں, لیکن وہ سب میں نے لکھا. تو جناب ابو ایوب, اب کیا ہوا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو فیصلہ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں تاریخ میں کہ جب وہ قصیدہ چل رہا تھا طلع البدر علینا ان کنتم ناظرین, جب مدینے والے کہتے کہ ہم پر چاند طلوع ہو گیا 14, ایک خوشیاں منا رہے, ایک جشن منا رہے. تو نالین جو اس کے جو قدم تھے نا, اس کی بھی اتنی اہمیت ہو گئی تھی کہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ یہ قدم یہاں رکے. اب دیکھیں حضور سے توجہ ہٹ گئی وہاں. تو کیا یہ شرک ہوا؟ کیا یہ گناہ ہوا؟ نہیں. اگر ہوتا تو اللہ کا رسول وہیں پہ ٹوک دیتا. کیوں؟ مدینہ جب مکے میں نہیں کسی کے سامنے کسی مسئلے سے کام لیا, یہاں کیسے کام لیتے؟ یہ سب کام ہو رہا تھا. لوگ وہ لسن بھی جو اس کا کھانے پینے کا سامان بھی لا کے ڈال دیں. یہ کیا تھا؟ حضور بھی جانتے ہیں کہ یہ عشق کا, ان کی محبت کا اظہار ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ آپ لے کے مدینے میں, دیکھیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کوئی دو رائے نہیں. ہم اس کو اس کے آپ کے نالین کی شبیہ کو نہیں دیتے. بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیوں اللہ کا رسول فرما کے جا رہا ہے, کیوں فرما کے جا رہا ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اگر انسان دیکھیں ہستیوں کو, جناب ابو ذر غفاری کو لے لیجیے آپ, جناب سلمان فارسی, صحابہ میں کوئی 4-5 محدود تو نہیں ہے نا. اب میں لسٹ بنا رہا تھا یعنی اپنے کسی کام کے لیے, تو 1100 صحابہ کرام کا. اللہ اکبر. اور یقین مانے میں ان میں سے ابھی تک سے 54 کا ذکر کر سکا ہوں. اللہ اکبر. 54 کا جو میری اس پہ پڑے ہوئے ہیں سارے تفصیلات. ہونا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے. جناب عبداللہ ابن جبیر کتنا بڑا عاشق تھا. اچھا پھر بار بار عاشق کا لفظ ہے کیونکہ لفظ آئے گا, عام ہو گیا. اچھا ہم یوں بتا دیں نا اس کو. جی میں اس کے عرض کر دوں, نہیں آسانی سے کرتا ہوں, ایک آسانی سے میں آپ کو لفظ سمجھاؤں. ہم جیسے نا آپ مجھ سے, آپ بہت چھوٹے ہوں گے میں کہوں گا تم, لیکن اگر میں آپ سے تو کر کے بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا نا. لیکن قرب کا ایک منزل یہ ہوتی ہے قربت کی جب ہم کہتے ہیں تو. اللہ اکبر. آپ, تم اور تو. بس عرفا, میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں بات کو کہ عرفا کے نزدیک بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آخری منزل آتی ہے نا تو وہاں پہ بری ہوتا ہے کہ بس ڈوب گیا میں, یہ خطر کود پڑا. وہ تو کی جو منزل ہے نا, نہ آپ ابا کو کہہ سکتے ہیں تو, نہ اپنی اماں کو کہہ سکتے ہیں, نہ استاد کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک قرب کی منزل ہوتے ہوتے کہاں تھی جب آپ اللہ کو بھی کہتے ہیں تو. اللہ اکبر. میں اسی بات پہ ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی, ڈاکٹران سے بات ہوگی آج, اور یقیناً عشق کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, محبت کے تقاضا کیا ہے, اور پھر آپ کو کس انداز سے محب بن کر میدان عمل میں اترنا ہے, اس پہ بات ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان نرمن خوش آمدید. میرے پاس وقت انتہائی کم ہے. آج عشق محبت اس پہ بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح سے اس کا حق ادا ہو سے بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب نے گفتگو کی, اس سے پہلے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب نے, انداز بھی آپ نے ایک محبت بھرا سنا. مگر میں نے ابھی کچھ مطالعہ کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد میرا دل ایسے بجھ سا گیا, اور پھر میں نے وہ آیت جہاں لکھی ہوئی پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا تقاضا اور پھر کیا اس کی ادائیگی. میں قاری صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا تقاضا تو قربا کے لیے کر رہا ہے, تو یہ کون سی مودت ہے جو وہ مانگ رہا ہے, اور پھر کس انداز سے اس مودت کا اظہار کیا جائے؟ اصل میں مودت بھی ڈاکٹر صاحب محبت ہی کے معنوں میں ہے, لیکن یہاں جو تقاضا ہے محبت جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بحث کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں مجھے بھی آپ سے محبت ہے, آپ بھی کہتے ہیں آپ کو آپ سے محبت ہے, آپ بھی کہتے ہیں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن اصل سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم جس سے محبت کر رہے ہیں
وہ بھی مان رہا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. یہ ہے اصل وہ تقاضا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی تو مانے نا کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے, وہ بھی تو تسلیم کرے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ہمارے دعووں کو, ہمارے چال چلن کو, ہماری سوسائٹی کو معیار قرار نہیں دیا, بلکہ معیار آپ نے اپنے طریقہ کار اور اپنی سنت کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنت سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں. نہ من احب سنتی فقد احبنی, جس کو میری سنت سے پیار ہوگا اس کو مجھ سے پیار. اصل محبت وہی ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا, جس کو مجھ سے پیار ہے اس کو میری سنت سے پیار ہے, یوں نہیں کہا. معیار آپ نے سنت کو بنایا, جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. تو اصل معیار یہ ہے کہ اللہ, جیسے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ اتباع, پورے قرآن میں دیکھیے اتباع اللہ کی بھی کہیں نہیں ہے. اچھا, اس لیے کہ اتباع کے لیے جو پیچھے چلنا ہے, جو نقش پا آگے والا چھوڑ کے جا رہا ہے, اتباع یہ ہے کہ میرا نقش, میرا جو قدم ہے اس سے ادھر ادھر کچھ نہ ہو, انہی نقش پا پہ قدم آتے چلے جائیں. اور اللہ رب العالمین اس طرح تو چال نہیں چلتا ہمارے سامنے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. رسول تو چلتا ہے, صحابہ سارے ان کے پیچھے چلے, اہل بیت ان کے پیچھے چلے, پوری امت کو یہی حکم ہے. اور پورے قرآن میں اطاعت اللہ کا تو حکم ہے, لیکن رسول کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں کا حکم ہے. آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, صحابہ کرام کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ کی پوری زندگی صحابہ کرام کے سامنے ہے, اس کے مطابق گزار. اللہ کے رسول ایک جگہ مسجد کے پاس سے گزرے, ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے دیکھا بھی, لیکن آپ نے جا کے آواز دی, ابو سعید آپ نے آواز دی, سوری ابو سعید, اسید نہیں ابو سعید, آپ نے آواز دی. وہ نماز پڑھتے رہے کہ میں تو نماز میں ہوں, آواز آ رہی ہے لیکن جواب نہیں دے رہے. اللہ کے رسول بھی خاموش ہو گئے ایک آدھ آواز دے کر. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے, دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ, آپ نے مجھے یاد کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا, ما منعک, تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پاس آتا, تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تم کسی بھی حال میں ہو لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے جاؤ. تو یہ تو وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول ادھر حکم ہو اللہ کے رسول کا, اور ادھر گردن جھکائی ہو. یہ تقاضے ہمیں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معیار بنا کر, سنتوں کو پیار کر کے, پھر آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو معیار بنا کر اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر کے ہم تھوڑے بہت, اگرچہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا, اتنا تو ہم کر سکتے. آپ سے آگے جائیں گے, بس بریک پہ جائیں گے. اگر کلام آپ سناتے تو اسی کے ساتھ چلے جائیں گے. اہل قربہ کی بات ہو رہی تھی, اس پہ بھی ذرا. اور یہ کلام میں آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, اسپیشلی قاری صاحب کو. جی. خیبر شکن مولود کعبہ بو تراب و مرتضی, شان ان کی کیا کہوں جن کا لقب شیر خدا. مومن کامل ہماری شان ہے علی علی, ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی علی. مومن کامل ہماری شان ہے علی علی, ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی علی. قوت باطل پہ ایک طوفان ہے علی علی, یوں شجاعت میں عظیم الشان ہے علی علی. مومن کامل ہماری شان ہے علی. اس کا خوبصورت شعر ہے. لاڈلی آقا کی بیٹی آپ سے منسوب ہیں, نسبت حسنین سے رفعتیں بھی خوب ہیں. ہے یہ فرمان محمد آپ یوں محبوب ہیں,
جس کو مجھ سے عشق ہے اس کو علی مرغوب ہے کم سنی سے صاحب ایمان ہے اٹھنے کے بچے کی طرح ساتھ اللہ ساتھ چل. اکبر. اللہ کم سنی سے صاحب ایمان ہے علی علی کم سنی سے صاحب ایمان علی ہے علی. علی علی علی. ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی 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 وہ اسد اللہ جواں مردی کا شاہکار تھے بدر کے میدان میں باطل کی صف پہ وار تھے آپ کے ہاتھوں مٹے پھر کفر کے سردار تھے بے دھڑک بے خوف عشق دین سے سرشار تھے ہمت و جرت کی پہچان علی ہے علی. علی علی علی. واہ. ہے نہ ڈر جا باز حق کی آن ہے قاری صاحب علی علی. علی 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 سبحان نہیں اللہ ماشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں وقفے کی طرف. آج قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے علی علی کر رہے تھے, ذکر ہو رہا تھا اور سبھی اس میں جھوم رہے تھے ماشاءاللہ. ہم لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ, آپ ہمیں پائیں گے. ہم نے آج کی گفتگو کو کوشش کی کہ عشق کے تقاضوں کے پیش نظر آگے رکھیں. آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا تقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ. پروردگار کا شکر, آج بھی ایک بہترین روزہ پروردگار کے اتباع عبادت میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں کاملیت تک پہنچا. اللہ رب العزت کی دیے ہوئے اس دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کے علماء کرام کی موجودگی, ان احباب کی موجودگی جو صاحبان روزہ ہیں. اور پروردگار کے شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ معاونت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کریں. ہمیشہ سے ہمارے دسترخوان پہ ٹینگ موجود جو وائٹامن سے سرشار, اور بچے بوڑھوں سب کے لیے قوت, ساتھ ساتھ روح افزا جو افزائیت سے بھرپور ہے اور لبریز ہے. 110 سالہ پرانی تاریخ کو لیے اپنے ساتھ یہ انتہائی دلوں کو لبھانے والا مشروب ہمارے دسترخوان پہ موجود. کوک کا ہمارا ساتھ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان بھر میں امداد کا پیکج, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جو آپ لیتے ہیں ڈیل, اس کے ساتھ ایک میل آپ کو ملتی ہے. اور پھر آخر میں فروٹ اور سبزی, fruitsabzi.pk سے منگوائی ہوئی, بہت ہی تازہ, سرسبز و شاداب. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عمدگی کے ساتھ, ذائقے کے ساتھ ہمارے دسترخوان تک پہنچتی ہے. میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دوستوں کا خاص شکریہ ادا کروں گا. آج سحری کے پروگرام کو آپ نے خاص طور سے دیکھنا ہے, مگر آج کی رات کو آپ نے انتہائی اہم سمجھنا ہے, اور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی گرداننا ہے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ مجھے بھی یاد رکھیں گے, اور ہم سب کو, یہاں تک کہ GTV کی پوری ٹیم کو, علماء کرام کو, آج آپ اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیں گے. اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان